ہمارے ساتھ ایک بہت اچھا اسٹیم پینل ہے اور ہمارا ٹاپک ہے نیوز اینڈ بائس، ہو از رائٹ. یہ آج کل کی جس طرح سے ایک پولرائز سوسائٹی ہے، ہمارا جو معاشرہ ہے وہاں پر جس قسم کی پولرائزیشن ہے اس کے اندر تو یہ بہت زیادہ بحث بھی ہوتی ہے. اور ہم ابھی آپس میں بھی بحث کر رہے تھے. پہلے میں اپنے پینل کی انٹروڈکشن کرا دوں. میرے ساتھ ہیں مجیب الرحمان شامی صاحب، اور شامی صاحب کا ایکسپیرینس جو ہے صحافت میں وہ 50 سال سے اوپر کا ہے. اور ان کے ساتھ ہے عارفہ نور صاحبہ، جو ڈان کے اندر وہ اپنا شو بھی کرتی ہیں، کالم بھی لکھتی ہیں، اور پرنٹ کے ساتھ بہت زیادہ ایسوسیٹیڈ تھی لیکن براڈ کاسٹ میں انہوں نے شفٹ کی ہیں. ساتھ ان کے ہیں سحر حبیب غازی، جو وائس نیوز کی ساؤتھ ایشیا کی چیف ہیڈ ہیں، اور انہوں نے ویسے لوکل بہت سارے جیو ڈان ان سب اداروں کے ساتھ بھی کام کیا. تو اور میں محمد سرفراز، میرا اپنا جو ہے وہ میرا بھی 17 سال کا تو ایکسپیرینس ہے جرنلزم میں. تو میرے خیال میں اکٹھے ہم ملا کر ہمارا 100 سال سے زیادہ کا ایکسپیرینس ہو سکتا ہے اس ایک اسٹیج کے اوپر. تو ہم یہ جو ڈبیٹ ہے یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. آڈینس میں یہاں دیکھ رہی ہوں کہ 80% سے زیادہ لوگ جو ہے وہ لگ بھگ جو ہے وہ بہت ینگر جنریشن، جن کو یوتھ جو ہوتا ہے وہ ہے، جو کہ ہمارے یہاں پر ایک یوتھ بلج بھی ہے. تو آپ لوگوں کے تو بہت زیادہ اسٹرانگ اوپینینز ہوتے ہیں. ہم جرنلزم میں بھی یہی بات کر رہے تھے کہ کس طریقے سے اوور دا ڈیکیڈز چینج ہوا ہے، صحافت کس طرح بدلی ہے، پرنٹ سے براڈ کاسٹ سے ڈیجیٹل کے اندر بھی کتنی ویریشنز آئی ہیں. تو جو پہلا سوال میں اپنے تینوں پینلسٹ کے پاس رکھوں گی، اور میں چاہوں گی کہ شامی صاحب آپ کیونکہ اکیلے مرد ہیں آج، ہمارا یہ بڑا اچھا فیمیل پینل ہے، تو آپ سے شروع کریں گے. وہ لیڈیز فرسٹ کہتے ہیں تو میں کہوں گی کہ جینٹل مین فرسٹ. تو یہ جو ایکسپیرینس فرسٹ، چلے یہ کہہ لیں. تو یہ بتائیے گا شامی صاحب کہ یہاں پر جو کہا جاتا ہے کہ صحافی کو نیوٹرالٹی مینٹین کرنی چاہیے یا صحافی کا بائس نہیں ہونا چاہیے، تو کیا ہم جو یہ ایک چیز ہے کہ ان دا گارب آف پریکٹسنگ نیوٹرالٹی، کیا ہم اس کی وجہ سے جرنلزم تو نہیں سفر کرتا، یا پھر یہ ہونا ہی ایسا چاہیے کہ نیوٹرالٹی ہونی چاہیے؟ بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. بہت شکریہ محمد، آپ نے سوال کیا. آپ نے کہا کہ ہم سب کا مل کے ایکسپیرینس جو ہے وہ 100 سال سے زیادہ کا ہے. تو اسی طرح سے اگر ہم 75 سے ضرب دے دیں 22 کروڑ کو، تو ہماری قوم کا ایکسپیرینس جو ہے وہ بھی ہزاروں سال تک پہنچ جاتا ہے. ہزاروں سال کا تجربہ گویا ہمارے پاس ہے. دیکھیں، یہ جو جب ہم بات کرتے ہیں صحافت کی، تو اب اس میں صحافت کے بھی مختلف شعبے ہیں. ایک رپورٹنگ ہے، ایک ایڈیٹوریل ہے، ایک کالم رائٹنگ ہے، ایسے رائٹنگ ہے. تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کو نیوٹرل ہونا چاہیے، تو میرا خیال، میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ نیوٹرل آپ کو رپورٹنگ میں ہونا چاہیے. یعنی ایڈیٹوریل میں تو آپ نیوٹرل نہیں ہو سکتے، کیونکہ آپ نے ایک رائے قائم کرنی ہے، اس کا اظہار کرنا ہے. اسی طرح جب آپ مضمون لکھیں گے، جب آپ آرٹیکل لکھیں گے، تو اس وقت بھی آپ نیوٹرل نہیں ہوں گے، کیونکہ آپ کو ایک رائے تو ظاہر کرنی ہے نا اپنی، اس کے حق میں دلائل دینے ہیں. لیکن اگر آپ کسی چیز کو کور کر رہے ہوں، اس میں آپ کو نیوٹرل اس لیے ہونا چاہیے کہ آپ اس کو بلا کم و کاست لوگوں تک پہنچا دیں کہ واقعہ کیسے پیش آیا. اب جب آپ وہ جو لوگوں کے پاس ایک بنیادی انفارمیشن ہے، جب آپ وہ دے رہے ہوتے ہیں، جسے خبر کہتے ہیں، تو خبر کو تو بالکل خالص ہونا چاہیے. ایک واقعہ کس طریقے سے پیش آیا، کس نے کیا کیا، کس نے کیا کہا. اگر آپ اس کو دیانتداری سے رپورٹ نہیں کریں گے، تو پھر اس کے بعد اس کے اوپر جو رائے قائم ہوگی یا اس کے جو نتائج نکلیں گے، وہ بھی پھر وہ نہیں ہو سکیں گے جو کہ نکلنے چاہیے. تو میرا خیال یہ ہے کہ جب ہم لفظ نیوٹرل استعمال کرتے ہیں، تو زیادہ لفظ وہ جو استعمال کرتے ہیں وہ خبر کی رپورٹنگ میں نیوٹرل کا لفظ استعمال کرتے ہیں. اسے آبجیکٹو ہونا چاہیے.
تو باقی تو دیکھیے, اچھا جہاں تک رائے کے اظہار کا تعلق ہے, ہم ایڈیٹوریل لکھتے ہیں اور اس میں, یعنی میں پرنٹ کی بات کر رہا ہوں اس وقت, لیکن جیسے آپ ٹی وی شو کرتے ہیں اس میں آپ انالیسس کر رہے ہیں, اور ایک ہے اینکر ہیں آپ جو سوال اٹھا رہے ہیں, دونوں میں فرق ہے. تو جب آپ انالیسس کریں گے تو اپنے دلائل دیں گے, اپنا نتیجہ نکالیں گے. تو اس وقت یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ آپ ہر ایک کے ساتھ ایک ہی طریقے سے معاملہ کریں ممکن نہیں ہوگا. ہاں یہ ہے کہ آپ کو اپنی بات دلیل سے کرنی چاہیے, جو فیکٹس آپ پیش کریں وہ کلرڈ نہیں ہونے چاہیے یا ڈسٹارٹڈ نہیں ہونے چاہیے. اور جس طریقے سے ایک وکیل جو ہے وہ عدالت کے سامنے کھڑا ہو کے ایک اپنا موقف پیش کرتا ہے, اسی طریقے سے آپ کو اپنی بات کرنی چاہیے. اب دیکھیے بڑی ایک دلچسپ بات ہے یہ, اگر آپ کسی عدالت میں جائیں اس کی کاروائی سنیں تو آپ دیکھیں گے کہ ایف آئی آر ایک ہوتی ہے, اس کے بعد گواہ ایک ہوتے ہیں. نیچے کی عدالت اگر ہائی کورٹ میں جائے تو اپیل پہ ہوگی, تو عدالت جو ہے اس کا فیصلہ بھی ایک ہوتا ہے, تفتیش کرنے والے بھی ایک ہوتے ہیں, صرف وکیل دو ہوتے ہیں. اسی مٹیریل کی بنیاد پر ایک وکیل کہہ رہا ہوتا ہے کہ ملزم جو ہے وہ پھانسی کا مستحق ہے, اور دوسرا کہہ رہا ہوتا ہے کہ اس کو بری کر دینا چاہیے. تو گویا اتنا فرق ہو سکتا ہے اوپینین میں اپنے دلیل کی بنیاد پر بھی. جیسے بھٹو صاحب کا کیس ہے, بھٹو صاحب کے اوپر جو الزام لگا قتل کا, تو سپریم کورٹ کے 7 جج سن رہے تھے اس کو. 4 نے کہا کہ ان کو پھانسی دینی چاہیے, سزا جرم ثابت ہو گیا. 3 نے کہا, یہ نہیں کہا عمر قید ہونی چاہیے, 3 نے کہا بری کر دینا چاہیے, اس پہ جرم ثابت نہیں ہوا. یعنی 3 ججوں کی رائے تھی, اسی پہ لکھی ہوئی ہے, سارے آرگومنٹس موجود ہیں, اور یہ ہر مقدمے میں یہی ہوتا ہے, فریقین کے آرگومنٹس موجود ہوتے ہیں. تو اسی طریقے سے ہم ایک مختلف اوپینین قائم کر سکتے ہیں, ایک میٹیریل کی بنیاد پر, واقعات کی بنیاد پر, شواہد کی بنیاد پر, لیکن ہمیں اس کو اظہار جو اس کا ہے وہ دلیل کے ساتھ کرنا چاہیے, اور دوسرے کی بات سننے کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے. اچھا خیر, بھٹو صاحب کے اوپر تو شامی صاحب یہ اب تو خیر سبھی کہتے ہیں کہ جوڈیشل مرڈر کے اوپر ایون جوڈیشری بھی اس کے وہ اوپر تو ایک اور چیز ہے نا, جی جی, لیکن جو لکھا ہوا فیصلہ ہے اس کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک. تو عارفہ جو بات جس طرح شامی صاحب کر رہے تھے, جو بیلنس, آبجیکٹیوٹی, یہ سب, لیکن اب ہم نے دیکھا کہ ہماری ینگر جنریشن, جیسے میں نے کہا یہاں بھی بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, تو یہ رائٹرس کی بھی جو ابھی ریسنٹ ڈیجیٹل رپورٹ آئی تھی, آئی فاؤنڈ اٹ ویری انٹرسٹنگ, کہ اس کے اندر یہ تھا کہ جو ینگر آڈینسز ہیں وہ ایکچولی چاہتی ہیں کہ جرنلسٹ جو ہے وہ نیوز رپورٹ کے اندر بھی اپنے پرسنل اوپینین دیں, خالی رپورٹ نہ کریں وہ ایک نیوز, اس کے اوپر وہ سوشل میڈیا پہ یا اس پہ اپنی پرسنل اوپینین بھی دیں. ہمیں جس طرح سے جو باتیں بتائی جاتی تھی, ہمارے استادوں نے, میرے ایک استاد تیمور صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ادھر, جو اب تو ادھر بھی ہے میڈیا کے ہیڈ ہے, تو میں نے جرنلزم جب شروع کیا تھا تو ان لوگوں سے ہم یہی سنتے تھے کہ نہیں, وہی شامی صاحب والی بات ہے کہ رپورٹ کے اندر آپ فیکٹس, بیلنس, آبجیکٹیو, اس طرح کی چیزیں ہونی چاہیے, لیکن یہ چینجنگ ٹرینڈز ہیں کچھ. تھینک یو میمر. آئی تھنک ایک تو ہم کافی بوڑھے ہو گئے نا کہ ہم اب یہ بھی, ہر کہانی جو صحافت پہ خاص طور پہ ہوتی ہے وہ میں ہمیشہ یوں شروع کرتی ہوں, ہمارے زمانے میں تو ایسے نہیں ہوتا تھا. سو ہاں, ہمارے زمانے میں جب جرنلزم ہم کرتے تھے تو وہ یہ تھا, ایک مختلف طریقہ تھا. آئی تھنک میں لیٹ می فرسٹ اپالوجائز, میں کیونکہ ان صحافیوں میں سے ہوں انگریزی میڈیم سے پھر اردو ٹیلی ویژن پہ آئی, تو نہ اب مجھے انگریزی اچھی آتی ہے اور نہ اردو اچھی آتی ہے. سو آئی ول جسٹ بی رننگ اکراس آل لینگویجز, سو اپالوجیز ان ایڈوانس فار دیٹ. آئی تھنک اس میں وہی آپ نے جو کہا نا کہ دا ورلڈ از چینجنگ, جرنلزم از چینجنگ اینڈ دا میڈیمز آر چینجنگ. ہم نے جب جرنلزم شروع کی تھی, میں نے خاص طور پہ, صرف پرنٹ تھا, ایک ٹیلی ویژن چینل تھا پی ٹی وی, خبروں کے لیے تو کوئی نہیں اس کو دیکھتا تھا, شائستہ زاہد مگر ہم سب کو یاد ہے.
اس میں فرق یہ تھا کہ ہمارا جو میڈیم تھا نا خبر پہنچانے کا, اس پہ ہماری مونوپلی ہوتی تھی صحافیوں کی. کسی کی ملک کے اندر, دنیا کے کسی کونے میں اگر کوئی واقعہ ہوا ہے تو وہ لوگوں کو زیادہ تر دوسری صبح چائے کے کپ اور اخبار کے ذریعے ہی ملتا تھا. سو اس وقت خبر کی سینکٹیٹی بہت زیادہ ہوتی تھی, اور یہ جو obsession ہے نا ہمارا, یہ اس وقت کا ہوتا تھا کہ جی خبر جو ہے نا اس میں آپ کو زیادہ پھول پتے ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے, انگریزی اردو زبان کی کوئی خاص مہارت نہیں, اسٹک ٹو دا بیسک فیکٹس, بیکاز آپ کی ویسے ہی مونوپلی ہے جو چیز آپ دنیا کو بیچ رہے ہو. ایکسیڈنٹ کہیں ہوا ہے, کوئی صدر مر گیا ہے, کسی کے اوپر کوئی ٹیررسٹ اٹیک ہوا ہے, میں نے ہی آپ کو بتانا ہے اس اخبار کے ذریعے یا ریڈیو کے ذریعے. سو ہماری ایک تو مونوپلی ہوتی تھی. سو یہ ڈسٹنکشن جن کا شامی صاحب نے ذکر کیا, ان کو مینٹین کرنا بھی بڑا آسان تھا. ریڈر کو اگر سٹوری بورنگ بھی لگتی تھی تو اس کے پاس چوائس کوئی نہیں تھی, اس نے پڑھنی نہیں تھی تو وہ کہاں جاتا, اس کو کیسے پتا چلتا کہ اور کیا ہو رہا ہے دنیا میں. اس کے اندر جو تبدیلی آئی ہے وہ یہ تبدیلی ہے کہ اب خبر آپ کے پاس صحافیوں سے پہلے ہی پہنچ جاتی ہے. دیر از سوشل میڈیا جس کو ہم کہتے ہیں سٹیزن جرنلزم ہے. خبر بریک ہو جاتی ہے, اگر وہ پہلے اخبار میں آتی تھی تو پھر ہمارے لیے مسئلہ پڑا, ٹیلی ویژن چینل آ گیا, ہم نے کہا جی ٹی وی تو 6 بجے بھی خبر دے دیتا ہے, 3 بجے بھی دے دیتا ہے, بریکنگ نیوز بھی چلا دیتا ہے. وہ اس کو بھی پیچھے چھوڑ دیا سوشل میڈیا نے, بیکاز anybody can now tweet the news and people will get it. So اس میں جو جرنلزم کے لیے میرے خیال میں پارٹلی ایک کرائسس کریٹ ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اگر انفارمیشن یا فیکٹس لوگوں تک پہنچ گئے ہیں تو اب ہماری نوکری خطرے میں ہے. اس کو اب ہم نے کس طرح آئیڈینٹیفائی کرنا ہے یا ری ڈیفائن کرنا ہے, اینڈ آئی تھنک وی آر اسٹل ان دا پروسیس آف ڈوئنگ دیٹ. اس میں اب ہم لے آئے ہیں بہت سا تجزیہ, اور وہ تجزیہ جو ہے وہ کچھ لوگوں کو اچھا لگتا ہے, کچھ کو نہیں اچھا لگتا. دوسرا جو پولرائزیشن کا محمل نے ذکر کیا, اس میں آئی تھنک جو ہمیں خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو اب بہت زیادہ بات ہوتی ہے کہ صحافی بائسڈ ہو گئے ہیں, ان کا بائس جو ہے وہ خبروں میں سامنے آتا ہے, دس از آلسو بیکاز ہم نے خبر کو پولیٹیکل خبر تک ریڈیوس کر دیا ہے. جرنلزم از ناٹ اباؤٹ جسٹ پالیٹکس. ہمارے ہاں تو اب جرنلزم رہا ہی نہیں کہ ہم بتائیں کہ سائنس میں کیا ہو رہا ہے, دنیا کے کسی اور کونے میں کسی اور چیز میں کیا ہو رہا ہے, پانی کے حوالے سے کیا ہو رہا ہے, ڈراؤٹ, کلائمیٹ چینج. A lot of it in Pakistan at least has been reduced to political news, and that political news in itself is so polarized that has also added to the problem. But اگر اس میں سے آپ سیاست نکال کے کبھی جرنلزم کو دیکھیں تو شاید یہ مسئلہ اتنا سیویئر ہمیں نہ لگے. سو یہ ایک ایشو ہے. بٹ اس میں آئی تھنک جہاں آپ لوگوں کا, اسی طرح مجھے لگتا ہے کہ ہم بھی ابھی فگر آؤٹ کرنے کی کوشش کریں کہ بھائی اگر عمران خان نے ایک سٹیٹمنٹ دے دیا یا جلسہ کر لیا تو وہ تو پی ٹی آئی نے آپ کو ویسے ہی خود ہی بتا دیا, ہماری تو ضرورت نہیں ہے, اب ہم نے بھی تو کچھ آپ کو دینا ہے نا. تو اس کے اندر اب وہ جب تجزیہ ہوتا ہے تو اس میں بہت مسائل پیدا ہوتے ہیں. نیوٹرالٹی کے ایشو پہ بھی آئی تھنک وی ریئلی نیڈ ٹو تھنک. نیوٹرالٹی کا ایشو جو ہے, اگر جو لوگ سیریسلی جرنلزم کو اسٹڈی کرتے ہیں وہ آپ کو شاید یہ بتا سکیں گے کہ یہ شاید ایک ایلوژن ہے یا آئیڈیل ہے جس کے لیے وی اسٹرائیو ایز جرنلسٹ, ہمیشہ سے ہم نے کیا ہے, بٹ ڈز اٹ ریئلی ایگزسٹ؟ فار ایگزامپل اگر آپ یو کے کی بات کر لیں, یو کے میں جو نیوز پیپرز وغیرہ ٹریڈیشنلی ہسٹوریکلی رہے ہیں, ان کی ایک ہمیشہ لائن ہوتی تھی. وہ لائن یہ ہوتی تھی کہ وہ لیفٹ ہے, وہ رائٹ ہے, وہ سینٹر آف دا لیفٹ ہے. ان کی ایڈیٹوریل پوزیشن جیسے شامی صاحب نے ذکر کیا, وہ سوشلسٹ پالیسی کے حق میں ہیں, وہ لبرل پالیسی کے حق میں ہیں, کہ اکانومی کیسے چلنی ہے, یہ ان کی ایڈیٹوریل پوزیشنز ہوتی تھیں. خبریں آف کورس جیسے شامی صاحب نے کہا کہ وہ خبر دیتے تھے, مگر وہاں بھی اب یہ تھوڑا سا ایک فرکشن چل رہا ہے کہ واٹ آر وی گوئنگ ٹو ڈو اباؤٹ اٹ. امریکہ کے اندر نیوٹرالٹی پہ بہت زیادہ ذکر ہوتا تھا. وہ ان کا دی امریکن پرنٹ انڈسٹری آلویز تھاٹ آف دیم سیلوز از نیوٹرل. دا برٹش پرنٹ انڈسٹری نیور ہیڈ دس, بیکاز وہاں لیفٹ ونگ کی اور رائٹ ونگ کی ڈسٹنکشن ہوتی تھی. نیو یارک ٹائمز وغیرہ کو یہ ایک امریکن جرنلزم کا کانسیپٹ ہے آف نیوٹرالٹی اینڈ لیک آف بائس.
اور ادھر انٹرسٹنگلی جو ایڈیٹوریل پیجز ہوتے ہیں بڑے اخباروں کے لیگسی میڈیا جس کو ہم کہتے ہیں نیو یارک ٹائمز اور واشنگٹن پوسٹ, وہ ایڈیٹر جو اونر ہوتا تھا وہ اس کو خود مینیج کرتا تھا. سو جو اخبار کا ایڈیٹر ہے وہ اداریہ نہیں لکھ رہا ہوتا تھا, وچ از وائی امریکن نیوز پیپر جو ہیں وہ انڈورس کرتے ہیں کینڈیڈیٹس کو, کیونکہ وہ ان کو کیونکہ وہاں ایک دیوار ہے تو ان کو لگتا ہے وہ ان کی کوریج کو امپیکٹ نہیں کرتا. بٹ امپورٹنٹ تھنگ ہیئر آلسو, ایوری میڈیا ہیز اے بائس. I think اس کا the easiest and the most non-controversial way of right now defining that is کہ آپ نیو یارک ٹائمز کی صرف ہیڈ لائنز دیکھیں جب وہ پیلسٹائن کے ایشو پہ کور کر رہے ہوتے ہیں. The way they cover it will be very different from the way, for example, the Muslim media will, or the media in a Muslim country would cover it. So bias تو ہمیشہ ہوتا ہے. bias جو ہوتا ہے کئی دفعہ وہ کیونکہ سوسائٹی کے لیول پہ ہوتا ہے تو ہم اس کو آئیڈینٹیفائی ہی نہیں کر پاتے. بیکاز وہ بایس جو ہے وہ ہماری ایک ویلیو ہے, جیسے کہ ایز آئی سیڈ پیلسٹائن کے ایشو پہ آپ دیکھ لیں گے تو وہ ایک امریکن سوسائٹی کی شاید ویلیو ہے, دے لک ایٹ اٹ ڈفرنٹلی. بایسز کین چینج آلسو اوور ٹائم. اب جرنلسٹ کی نیوٹرلٹی کا چوتھا پوائنٹ, پولرائزیشن. Polarization is now a major issue in a country like Pakistan. It's a major issue in the US. We have to link it to the economic situation. جو ٹرمپ کے حوالے سے آپ امریکہ میں دیکھ رہے ہیں اس کو ایونچولی جب آپ دیکھیں گے اٹس آل لنک ٹو دا 2008 اکنامک کرائسس. اکنامک کرائسس کی وجہ سے پالیٹکس میں اتنا کرائسس آیا ہے, اور وہ جو کرائسس ہے اب وہ جرنلزم تک بھی پہنچا ہے. ہمارے ہاں as I said it would be a very controversial thing کہ ہمارے ہاں یہ کرائسس کیوں ہے. پولیٹیکل پولرائزیشن ہے ہی صحیح, اس میں میڈیا بھی انوالو ہو گیا ہے, بٹ آئی تھنک اگین کمنگ بیک ٹو اٹ کہ سوشل میڈیا جو ہے نا اس کی وجہ سے بہت فرق پڑا ہے. ویری کوئکلی بفور آئی رن آؤٹ آف ٹائم, جو شامی صاحب نے ذکر کیا جو ہماری بھی صحافت رہی ہے, ہم نے جو جرنلزم کی ہے نا اس یا سیکھی تھی جو جرنلزم, اس میں ایک کانسٹنٹ نیگوسیشن ہوتی تھی صحافی میں, مالک میں اور ریاست میں. سو رپورٹر سٹوری لے آتا تھا, رپورٹر سٹوری ایڈیٹر کو دیتا تھا اور کہتا تھا میں نے تو فائل کر دی اب آپ چھاپیں, میں دیکھتا ہوں آپ چھاپ سکتے ہیں کہ نہیں. یہ وہ تڑی لگاتا تھا جس کو اب, کیونکہ یہ ایڈیٹر کا کام ہوتا تھا سوچنا کہ اس کی کتنی انفارمیشن ٹھیک ہے کہ نہیں, صحیح انفارمیشن بھی ہے تو ریاکشن کیا آئے گا, ریاکشن آئے گا تو کہاں سے آئے گا. زیادہ تر تو ہماری ساری نیگوسیشن ایز جرنلسٹ اسٹیٹ کے ساتھ رہی ہے. تو ان آور ڈیز کانسٹنٹ یہ اس طرح کی چیزیں ہوتی تھی کہ ایک سخت سٹوری چھاپی ہے پھر 3 مہینے خاموش ہو جاؤ. رپورٹر نے اگر کوئی بہت زیادہ سخت سٹوریز چھاپی ہیں تو پھر نیوز مینجمنٹ کا یہ فیصلہ ہوتا تھا یار 6 مہینے اس کی بائی لائن نہ چھاپو, اس کو چھٹی پہ بھیج دو, تنخواہ دیتے رہو. ہم یہ ساری چیزیں نیگوشیٹ کرتے تھے کیونکہ ایک سیٹ رولز میں ہم آپریٹ کرتے تھے. وہ سیٹ رولز کو لکھے ہوئے نہیں ہوتے تھے, بٹ دے آر دا رولز جو ایک فیملی میں جیسے ایگزسٹ کرتے ہیں کہ سب کو معلوم ہوتا ہے. جو سوشل میڈیا نے پارٹلی کیا ہے نا کہ وہ اس سیٹ فیملی انوائرمنٹ سے ہمیں وائلڈ ویسٹ میں لے گیا ہے. اینڈ دیٹ وائلڈ ویسٹ ہیز نو رولس. There are no rules for the state, there are no rules for the news organizations, and there are no rules for the journalists. So Mehmal thinks she wants to tweet about a political situation. She will tweet. کوئی پارٹی ناراض ہو سکتی ہے, کوئی ریاست ناراض ہو سکتی ہے. اب نیوز مینجمنٹ کا تو نہ اس ٹویٹ سے کوئی تعلق ہے, بٹ میمل نے تو کر دی ٹویٹ. اب وہ مصیبت سب کے لیے ہے. سوری میمل, آئی ایم میکنگ یو دا ٹربل میکر. نہیں صحیح بات ہے, وہ ڈیلیٹ بھی اسی لیے کہا کروائی جاتی ہے, میری نہیں. ہاں, سو یہ جو وائلڈ ویسٹ والی سچویشن ہے نا, یہ مطلب کہ خاص طور پہ پاکستان میں باقی بھی ہوگا. میں اب صرف پاکستان کی سی بات کر رہی ہوں کیونکہ obviously this is what I see on a daily basis کہ اس میں ہم سب کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا, اور جو ہمیں کرٹیسائز بھی کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ شاید ان کو بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ there are no rules here, it's actually the wild west. We will have to figure this out over time. Journalism the world over has taken a hit for various reasons. کچھ میں نے جن کا ذکر کیا ہے, کچھ آپ اس طرح بھی دیکھیں ویسٹ میں بھی جو عراق وار پہ نیو یارک ٹائمز کی, واشنگٹن پوسٹ کی کوریج رہی, اس کی وجہ سے ان کی کریڈیبلٹی کو بھی بہت نقصان ہوا. 2008 کے کرائسس سے بھی ہمارے وہاں کے میڈیا کو نقصان ہوا.
جب لوگ ناراض ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہمیں بتاتے تھے کہ یہ ہو رہا ہے اور وہ نہیں ہو رہا, انہوں نے کیوں نہیں ہمیں بتایا. سو یو سی ہماری کریڈیبلٹی کا نقصان بھی یہاں وہ ایک اور لمبی تاریخ ہے کہ کیسے ہوا ہے کیسے نہیں ہوا. But I think it is also partly this, we are in times where nobody has any rules, اور state کے پاس بھی rules اس وقت نہیں ہیں. ان کو بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ جو تھڑے کی گفتگو ہوتی تھی وہ پہلے تھڑے پہ ہی رہ جاتی تھی. وہ 4 لوگ غصہ شصہ اپنا نکال کے گھر چلے جاتے تھے, ہمیں بھی مسئلہ نہیں ہوتا تھا, وہ بھی اپنے دل ہلکا کر لیتے تھے. اب وہ جو اسپیکرز کارنر بن گیا ٹویٹر, وہ آپ ایک بات کرتے ہیں وہ تو سارے ملک میں سنی جاتی ہے. اب ان کو تو کنٹرول کی عادت ہے, ان کو سمجھ نہیں آ رہا, ہمیں سمجھ نہیں آ رہا. ہم کہتے ہیں ہم نے ٹویٹ کی, ہم نے تو ویسے ٹویٹ کی کہ ہم نے غسل خانے میں کھڑے ہو کے چیخ مار دی. وہ جو چیخ ہے وہ سارے ملک میں چلی گئی, وہ مصیبت اونرز کے لیے بھی پڑ گئی, وہ ریاست کے لیے بھی پڑ گئی. سو وی آر ان اے وائلڈ ویسٹ سچویشن. یو گائز آر اینگری ود اس because we sometimes say things that you don't like, but the point is کہ یار ہم نے اگر کبھی غسل خانے میں کھڑے ہو کے کوئی بات کی تو آپ لوگوں کو نہیں اعتراض ہونا چاہیے نا, بٹ آپ لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں اس کی وجہ سے تو یہ جو ساری باتیں اس نے کی ہیں یہ غلط ہوں گی. سو یہ اب اس میں سے ہم کہاں سے نکلیں گے اور کیسے نکلیں گے یہ مجھے بھی نہیں معلوم, but eventually the wild west always gets conquered. That is a very nasty thing that I'm saying, but I'll leave it there. We'll ask Sahar about this because she also teaches a course about news and bias, and you're working with an international media organization. ساتھ تو یہ بھی بتائیں کہ انٹرنیشنلی بھی جو, کیونکہ جس طرح بات کی عارفہ نے بھی, انٹرنیشنلی بھی میڈیا بہت چینج ہوا ہے, اور سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا کی وجہ سے ایکچولی بہت زیادہ چینجز ہم نے پوری دنیا میں دیکھے, اور پولیٹیکلی بھی ایک پولیٹیکل رائٹ کی جو رائز ہے وہ بھی ہم نے گلوبلی بھی دیکھی ہے. تو اس ساری چیز کے اندر یہ جو نیوز اور بائس اور جرنلزم, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں؟ میری رائے یہی ہے کہ جو صحافت ہے, اٹ ہیز ٹو گو ود دا ٹائمس. ہماری جو آڈینسز ہیں بہت پولیٹیکلی چارجڈ ہیں, ٹھیک ہے نا. ینگر آڈینسز, جس ادارے کے لیے میں کام کرتی ہوں, اٹس دا فاسٹسٹ گروئنگ امیریکن میڈیا آرگنائزیشن, اس کا نام وائس ورلڈ نیوز ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری آڈینس آن لائن ہے, ڈیجیٹل ہے, سوشل میڈیا. سو میرے جو ٹارگیٹ آڈینس ہے وہ میری آدھی عمر کے ہیں, ٹھیک ہے نا, 18 to 32. میں 40 سال کی ہوں. تو میں اپنے لیے نیوز نہیں بناتی, میں آپ لوگوں کے لیے نیوز بناتی ہوں. تو میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہتی ہوں, اگر سب نے یونیفارم پہنے ہوئے, اگر آپ ہاتھ کھڑا کر کے مجھے بتا سکیں, آپ میں سے کتنے لوگ اخبار پڑھتے ہیں؟ گریٹ, مور دین می. میں اخبار نہیں پڑھتی. اوکے, کتنے لوگ ٹی وی سے نیوز دیکھتے ہیں ڈیلی؟ آلرائٹ, پریٹی گڈ. یہاں پہ میڈیا اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں کیا؟ اوکے, آلرائٹ. نمبر 3, آپ لوگوں کو نیوز سوشل میڈیا سے کتنا ملتا ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں. ٹھیک ہے, کون سے نیوز آرگنائزیشن بولیں گے پلیز؟ انڈیپینڈنٹ اور ARY اور جیو نیوز. میں نے اپنا صحافت ادھر سے شروع کی تھی. اوکے, اور ہاں, بول نیوز. اینی ون ایلس؟ ایکسپریس. ٹھیک ہے, آپ ان کے ویب سائٹ پہ جاتے ہیں کہ آپ ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ کو فالو کرتے ہیں؟ سوری, آپ ان کے ویب سائٹ پہ جاتے ہیں کہ ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ کو فالو؟ اوکے, ٹویٹر اینڈ انسٹاگرام. اینڈ کسی نے کیا بولا؟ یوٹیوب. او, یوٹیوب بہت ڈینجرس ہے اگر ہم بائس کی بات کریں. اچھا, سو کیونکہ ہماری آڈینسز اور ینگر آڈینسز اور فیوچر ووٹرز جو اس ملک کو بنائیں گے, جو اس ملک کو چلائیں گے, آپ لوگوں نے جو ہم سارے پرابلم چھوڑ کے جا رہے ہیں, آپ لوگوں نے اس کو سارٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. سو وی نیڈ ٹو ٹیل دا اسٹوریز دیٹ یو آر انٹرسٹڈ ان. جہاں تک میرا تعلق ہے, میں لوکل نیوز نہیں کور کرتی, میں ساؤتھ ایشیا کے لیے کام کرتی ہوں. تو میں نے پاکستان کی پالیٹکس کو بالکل کور نہیں کیا کچھ ہفتوں سے. میں صرف فلڈس کی کوریج کر رہی ہوں. میں فلڈس کی کوریج کر رہی ہوں انٹرنیشنل آڈینس کے لیے. اس ہفتے میں ایک ہندوتوا گلوبل انویسٹیگیشن پہ کام کر رہی ہوں کہ ہندوتوا کتنا پھیل رہا ہے دنیا میں, UK, آسٹریلیا, US میں, ٹھیک ہے نا. اور میں مسلمان ہوں, پاکستانی ہوں. میں ایک ایسی اسٹوری کر سکتی ہوں وداؤٹ بینگ مائنڈفل آف مائی بائسز. اوبیسلی ہم ہندوتوا کی اگر اسٹوری کریں گے یہاں سے, ہمارے تو بڑے بائسز ہیں. سو ایز اے جرنلسٹ مجھے اپنے بائسز کو پکڑنا ہے, سمجھنا ہے. آئی ہیو ٹو بی اویئر آف دیم. میں جب ہندو نیشنلسٹ کو انٹرویو کر رہی ہوں, میں نے ایسے ان کو انٹرویو کرنا ہے کہ میں ان سے سچ جان سکوں اور ان کو افینڈ بھی نہ کروں, اور خود میں افینڈ نہ ہوں. جب مجھے پتہ ہے انڈیا میں کیا ہو رہا ہے, لنچنگز ہو رہی ہیں, ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کی رائٹس لی جا رہی ہیں, ان کے گھروں کو توڑا جا رہا ہے, نہ ان کی اذان ہو سکتی ہے, نہ وہ گوشت کھا سکتے ہیں, زیادتیاں ہو رہی ہیں, لیکن میں نے ان کو انٹرویو کرنا ہے.
So I have to be aware of my own biases to get to the truth of the story. اگر میں اپنے biases کو نہیں پکڑوں گی تو جب میں دیکھ رہی ہوں گی ان کے ٹیکس ریٹرنس تو میری فوکس نہیں ہوگا اپنی غلطیوں پکڑنے پہ. سو ایز اے جرنلسٹ مجھے اپنے بائسز کو پہلے پکڑنا ہوتا ہے. پھر جو ہم خبر بناتے ہیں کیونکہ میں ڈیجیٹلی کام کر رہی ہوں, مجھے پتہ ہے میری خبر ہر آڈینس کے پاس نہیں جا رہی, وہ انہیں آڈینسز کے پاس جا رہی ہے جس کے پاس SEO, آپ سمجھتے ہیں SEO کا کسی نے سنا ہے؟ اوکے, یوٹیوبرز کو SEO کا پتہ ہوتا ہے کیونکہ جب وہ خبر ڈالتے ہیں, ایک زمانے میں پرنٹ میں ہیڈ لائن ہوتا تھا, کی ورڈز کیا ہیں. سو SEO کی جو کی ورڈز ہیں نا وہ پکڑتے ہیں ایک آڈینس کو. آج کل جو ہو رہا ہے, اگر آپ کا کوئی کانٹروورشل کوئی ایڈجیکٹو جو رائے دے رہا ہے اگر وہ آپ کے SEO میں نہ ہو تو وہ ایک آڈینس کے پاس پہنچے گا ہی نہیں. تو ہماری آڈینسز ہیں اپنے وہ لین میں کھڑے ہوئے ہیں, لیکن ایز اے جرنلسٹ میں برج میکر ہوں. ٹھیک ہے, میں دو لوگوں کو اگر ان کی رائے مختلف ہے میں اکٹھے لانا چاہتی ہوں تو میں کیسے کر سکتی ہوں. سو یہ ایک بڑا چیلنج ہے جو ہم نے فگر آؤٹ کرنا ہے آئی تھنک دا نیکسٹ فیو ڈیکیڈس, اور میرا یہی فوکس ہے. اینڈ آئی ہوپ اگر آپ میں سے کوئی صحافت کی طرف جانا چاہتے ہیں اور آپ کو یوٹیوب اسٹارز بننا چاہتے ہیں, ٹک ٹاکرز بننا چاہتے ہیں, تو آپ بھی اس چیز کے بارے میں سوچیں کہ جو آپ کانورسیشنز کر رہے ہیں, جو آپ اسٹوریز کر رہے ہیں, وہ لوگوں کو اکٹھے لا رہے ہیں, وہ معاشرے کو بہتر بننے کے لیے. ہمارے جو چیلنجز ہیں, وی آر ان اے کلائمیٹ چینج فرنٹ لائن کنٹری, وی آر واٹر اسٹریسڈ. ہمارے پاس بجلی نہیں ہے, ہمارے پاس پانی نہیں ہے, ہمارے پاس گیس نہیں ہے, ہمارے پاس آبادی بہت زیادہ ہے. کیا ہوگا ہمارا؟ تو یہ جو ہے نا holding us accountable and holding the powerful accountable, we have to be aware of our biases. تھینک یو سہا. اچھا شام صاحب, جس طرح ایک اوپینین ہے کہ ایک تو خیر کوئی چیز لوگ کہتے ہیں کہ ویسے بلیک اینڈ وائٹ میں تو نہیں ہوتی, گرے بھی دیکھنا چاہیے, لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے یہ ریسنٹلی بھی کہ اب ہر چیز نیوز کی کوریج بھی لوگوں سے جب بات کرتے ہیں وہ بلیک اور وائٹ میں دیکھتے ہیں, گرے میں بہت کم لوگ دیکھتے ہیں, اسی لیے جو بائس والی بات بھی آ جاتی ہے وہ آ جاتی ہے. لیکن میں آپ سے یہ سمجھنا چاہیے کہ آپ کا اتنا ایکسپیرینس ہے کہ اس طرح سیاست میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ جو 2017 کے بعد ایک پولیٹیکل ڈسرپشن جو آئی تھی جس کی وجہ سے ایکچولی بہت ساری چیزیں بدلی ہوئی, مطلب اس سے پہلے بھی بہت ساری ڈسرپشنز ہوتی رہیں, لیکن ریسنٹ میموری میں کہہ رہی ہوں. تو اس طرح میڈیا کے اندر آپ کے خیال میں کون سی ایسی ڈسرپشن کس وقت جس کی وجہ سے جو لوگوں کا ایک میڈیا کی کریڈیبلٹی نے بھی کافی ہٹ لی, جرنلسٹ کی بھی, پھر یہ بائس کی بھی جو بات آتی ہے وہ اس سے ڈسرپشن سے بہت ریلیٹڈ ہے. وہ سوشل میڈیا کے آئیڈینٹیفائی تو اس کو کر دیا ہے کیونکہ اس کی کوئی لمٹس بھی نہیں ہے, رولس بھی نہیں ہے, بہت ساری وائلڈ ویسٹ والی بات ہے, بہت ساری نئی چیزیں کہ ہمیں بھی نہیں سمجھ آتی. لیکن پھر بھی آپ کے خیال میں کیا ڈسرپشن میڈیا کے اندر آئی, اور اچھے کے لیے کہ برے کے لیے؟ دیکھیں بڑی عجیب بات, میں ابھی یہ ایک انڈین آرمی آفیسر ہے ریٹائرڈ, وہ یوٹیوب پہ اپنے ولاگ کرتے ہیں. اب انہوں نے ایک پرائم منسٹر عمران خان ہمارے اور MBS ان کی کنورسیشن اور اس کے بارے میں ان کے ایک ولاگ کیا. اب اس کو وہ ملینز لوگوں نے دیکھ لیا, اور جو کچھ انہوں نے بیان کیا اس کو آپ کہیں سے ویریفائی نہیں کر سکتے. اب ایک صاحب اس کو ٹویٹ کر رہے ہیں تو آپ اس کے الفاظ میں موازنہ کریں. آپ دس از دا کریزیسٹ اسٹوریز آئی ہیو ایور ہرڈ اباؤٹ عمران خان اینڈ نوئنگ زلفیز بیک گراؤنڈ. آئی سسپیکٹ دیٹ اٹ از دی ٹروتھ. I don't want to share anything that is not true. So please judge for yourself. اب آپ مجھے بتائیں اس کی آپ کیا داد دیں گے؟ یعنی ایک چیز آپ کے پاس آئی ہے, آپ اس سے دنیا کو پھیلا رہے ہیں اور آپ کے پاس کوئی ویریفیکیشن کوئی ہے ہی نہیں اس کی. دیکھیں ابھی جتنی بحث ہو رہی نا, میں میری رائے رہتی ہے پہ یہ پرنٹ میڈیا ہو یا الیکٹرانک ہو یا ڈیجیٹل ہو, اس میں بنیادی چیزیں اس کی 3 ہیں.
ایک ہے جو ہم میس کام میں پڑھتے ہیں نا, پروفیسر بیٹھے ہیں سارے, کہ میسج, میسنجر اور ٹارگٹ آڈینس, یہ 3 کمپوننٹ ہے نا اس کے میس میڈیا کے. اب آپ اس کو آپ پرنٹ سے کر لیں, آپ اس کو الیکٹرانک میڈیا پہ آ جائیں یا سوشل میڈیا پہ آ جائیں, یہ 3 چیزیں تو تبدیل نہیں ہوں گی نا. یہ بھی تو ٹولز ہے نا, پرنٹ, ٹی وی اور ڈیجیٹل, یہ ٹولز ہے نا. تو ہم اصل میں جو بنیادی چیز ہے وہ تو وہی کی وہی ہے. اگر آپ جھوٹ بول رہے ہیں, میسج کیا ہے آپ کا, کیا آپ چیز کمیونیکیٹ کر رہے ہیں, میسنجر, آپ میسنجر کون ہے, اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, اور پھر اس کی ٹارگٹ آڈینس کیا ہے. یہ تو تینوں چیزیں تبدیل نہیں ہوتی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس کو کوئی بھی ٹول ہمارا ہو, یہ 3 چیزیں اس کے اندر بنیادی اہمیت رکھتی. اب آپ سوشل, آپ دیکھیں الیکٹرانک میڈیا ہے, آپ کو پتا ہے اس کے اونرز کون ہیں, اس کے پروڈیوسرز کون ہیں, اس کے رپورٹرز کون ہیں. پرنٹ میڈیا اس کو بھی پتا ہے. اب جو سوشل میڈیا ہے اس میں ایک بڑا ایلیمنٹ وہ ہے جو آپ کو پتہ ہی نہیں کون ہے. یہ آپ وہ آئیڈینٹی اس کی جو ہے آپ پر نہیں ڈسکلوز نہیں ہوتی کہ وہ میسج کہاں سے آیا ہے, لندن سے آیا ہے, انڈیا سے آیا ہے, امریکہ سے آیا ہے, کیا چیز آپ کو بھیجی ہے, کون ہے بھیجنے والا. تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. یہ دیکھیے ہمارے ہاں جو مسلمان ہیں, ہم روایت ہمارے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں اکٹھی کی نا, تو حدیثیں اکٹھی کرنے والے جو تھے انہوں نے باقاعدہ ایک علم جو ہے اس کے ساتھ آ گیا, وہ اسماع الرجال کا علم کہتے ہیں. جو راوی تھے نا ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, ان کی ریپوٹیشن کیا ہے, وہ سچ بولتے ہیں, وہ جھوٹ بولتے ہیں, وہ تھوڑا سچ بولتے ہیں, وہ کم سچ بولتے ہیں, یعنی کہ یہ ساری کتابوں کی کتابیں لکھی گئی ہیں اس پہ, ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے حدیث کو روایت کیا ہے. اور جب ہم بحث کرتے ہیں نا کہ یہ فلاں بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی یا نہیں کہی, تو ان کا جائزہ لیتے ہیں سارا اس کا. تو ہمارے ہاں اتنی اہمیت ہے راوی کی. اور قرآن نے کہا کہ جب کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کے آئے تو اس کو بغیر تحقیق کے آگے نہ پھیلا دیا کرو. یعنی مسلم سوسائٹی جو ہے تو اس کی جو رسپانسبلٹی ہے. تو میری گزارش یہ ہے, ابھی ہمارے یہاں ایک بڑے مولانا تھے, وہ اخبار نہیں پڑھتے تھے. تو کسی نے پوچھا جا کے ان سے, 40-50 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں, کہ جی آپ اخبار کیوں نہیں پڑھتے؟ وہ کہنے لگے اخبار جو ہے نا اس میں روایت تو ہوتی ہے لیکن راوی کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ وہ سچا ہے یا جھوٹا ہے. تو ایسی روایت کو ہم کیسے پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ دیکھیے اس لیے بنیادی چیز یہ ہے کہ اگر آپ اس کو کھلم چھوڑ دیں, جو مرضی آپ کہہ دیں, تو میں سمجھتا ہوں پہلے سے جو بھی کمیونیکیٹ کر رہا ہو نا اس کی آئیڈینٹی لازماً ڈسکلوز ہونی چاہیے. پہلی بات تو یہ گمنام ایک ابھی امریکہ میں بھی یہ چل رہی نا ڈسکشن کہ جو پلیٹ فارمز ہیں, ٹویٹر ہے یا یوٹیوب, ان کو جو پروٹیکشن حاصل تھی کہ ان کو آپ سو نہیں کر سکتے, وہ پروٹیکشن واپس لے لی جائے تاکہ اگر ان کے ذریعے سے کوئی جھوٹ پھیلا رہا ہے, فیک نیوز میں, تو ان کو بھی سو کیا جا سکے تاکہ اس کو چیک کرنے کے لیے. وہ رہا ہمارا کیا, ہم تو اسٹیج ہے, الحمرہ والے کا جی ہمارا کیا, ہم تو اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے تھے, یہ جو علم گوبل کے چلے گئے. یہ ایک ڈیبیٹ ابھی موجود ہے ہمارے ہاں اس طریقے سے
اس طرح نہیں ہو رہی, کیونکہ ہمارے یہاں وہ پلیٹ فارم ہمارے اپنے ہیں ہی نہیں, ہم ان کو کنٹرول نہیں کر سکتے. لیکن میری گزارش یہ ہے, دیکھیے لا آف ڈیفیمیشن جو ہے نا دنیا میں, لا آف ڈیفیمیشن کے ذریعے سے آپ میڈیا جو ہے نا اس کے اندر ایک بیلنس کریٹ کرتے ہیں اور ذمہ داری کا احساس پیدا کرتے ہیں. جتنی بھی آپ میری آزادی ہو نا, اور جتنا بھی میں اب اس کا دعویٰ کر لوں, آپ کی آزادی جو ہے اس پر اگر میں حملہ کرتا ہوں اس کی آزادی مجھے نہیں ہے. تو ڈیفیمیشن, ڈیفیم کرنا کسی کو, یہ کسی کا رائٹ نہیں ہو سکتا. اس کے لیے لاس دنیا نے بنائے ہیں اور اسی طرح وہ ریگولیٹ ہوتا ہے. پاکستان میں اب وہ سوشل میڈیا پہ وہ کیسے اپلائی کیے جائیں گے یہ ابھی دنیا اس کے بارے میں غور کر رہی ہے. لیکن ہمارے ہاں تو کہیں ہے ہی نہیں. میں ایک دن اپنے پروگرام میں بیٹھا ہوا تھا, وہ میرا بیٹا اور میری بیگم جو تھی وہ حج کرنے گئے تھے, وہاں بھگدڑ مچ گئی اور وہاں لاشیں بکھر گئیں. میرے بیٹے نے اس کو واٹس ایپ پہ تصویریں لی اور مجھے بھیج دیا. میں بڑا خوش ہوا کہ بڑی فوراً تصویریں آ گئی ہیں. میں نے اپنے پروڈیوسر کو دی کہ بھائی لگا دو ذرا. اس کے بعد جب پروگرام ختم ہو گیا تو میں نے پوچھا وہ تصویریں لگا دی؟ کہیں گے نہیں. میں کیوں؟ کہنے لگا یہ پروگرام تو برطانیہ میں بھی وہاں سے بھی ریلیز ہوتا ہے نا, وہاں سے بھی ٹیلی کاسٹ ہوتا ہے. اب پھر وہاں یہ الاؤڈ نہیں ہے, اس طرح لاچے نہیں دکھا سکتے. کئی چیزیں ہمارے ہاں جو اس لیے رکتی ہیں کہ برطانیہ میں وہ نہیں دکھائی جا سکتی. تو گزارش یہ ہے, اب برطانیہ میں کئی لوگوں نے وہاں کیسز کیے ہیں ڈیفیمیشن کے جو فیصلہ بھی ہو گئے ہیں. تو ہمارے ہاں یہ کوئی بھی آپ لے لیں نا, اس کو آپ پرنٹ لے لیں, ڈیجیٹل لے لیں, آپ الیکٹرانک لے لیں, وہ ہے تو سوسائٹی کے لیے نا بھائی. جو رائٹ ہے سوسائٹی کا, رائٹ ٹو نو, یہ اسی کا سارا وہ اظہار ہے نا. اگر آپ کی سوسائٹی میں یہ حق ہی نہیں ہے جاننے کا تو فری میڈیا کہاں سے آ جائے گا؟ تو آپ کو ہر قیمت پر جو لا آف ڈیفیمیشن ہے نا اس کو تو انفورس کرنا ہے. اس کے بغیر آپ پھر آگے بہت ساری چیزیں ہیں وہ احساس پیدا کر ہی نہیں سکیں گے. باقی تو ہم جتنا بحث کرتے رہیں. یہ جو رفا شامی صاحب نے بات کی یہ بہت ضروری ہے, کیونکہ ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ فیک نیوز سے تو ایک جنگ ویسے ہی ورلڈ وائڈ بھی چل رہی ہے, اور پاکستان کے اندر بھی. مطلب اگر کچھ آڈیو لیک سے پروو بھی ہوا کہ کس طرح سے ایک نیریٹو ایک اس طرح کی فیک چیز کے اوپر جس طرح بنائے جاتے ہیں تو وہ کتنا چلتا بھی ہو, کہ فیک نیوز کانسپریسی تھیوری ساری دنیا میں چلتی ہیں, ہمارے ہاں بھی ایسے ہے. لیکن آپ جو آن لائن جو اس قسم کی ایک تو بہت اچھی چیزیں, کچھ ایسی چیزیں تھیں جو ٹی وی مین اسٹریم پہ کور نہیں ہوتی تھی. یعنی آپ دیکھ لیں اگر پی ٹی ایم ہوگی, اس کے علاوہ بلوچستان کے جو ایشوز ہیں, مسنگ پرسنس کے ایشوز ہیں, بہت سارے ہیں جو مین اسٹریم پہ اس طرح سے سینسرشپ کی وجہ سے نہیں کور ہوتے تھے, لیکن سوشل میڈیا نے ان کو ایک آواز دی. لیکن ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے بارے میں بھی آپ کئی دفعہ ایسی چیزیں پڑھتے ہوں گے جو آپ کہتے ہیں اچھا یہ بھی میں نے کیا تھا, پتہ ہی نہیں یار. لیکن اس کے آپ کچھ کر نہیں سکتے, یو اگنور دیم دین بیکاز دیر. یہ جو قوانین کی بات کریں, آج بھی ایک کیس جیتے ہیں برطانیہ میں ہمارے میڈیا کے لوگ, اور لوگ جیت جاتے ہیں, لیکن یہاں پر اس طرح کے قوانین نہیں ہیں. تو ایسے میں کیا کیا جائے, کیونکہ ایف آئی اے کے پاس اور خاص طور پہ اتنے ڈریکونین لا جو پیکا ہے اس کے اوپر تو جاتے ہوئے بھی وہ تو خیر ایف آئی اے مزید تنگ کرتی ہے. بہت ساری خواتین صحافیوں کو یہ ایکسپیرینس ہوا ہے کہ انہوں نے شکایت لگائی ہے کہ یہ ڈیفیمیشن کے اوپر یہ ہمیں کوئی ہراس کر رہا ہے یا بلی کر رہا ہے, اور اس کے اوپر ان کا ایکسپیرینس مزید برا ہوا ہے. تو پاکستان کے اندر اس طرح کی چیز کے لیے کیا ہونا چاہیے, کیا کرنا چاہیے, ہاؤ ٹو ڈیل ود اٹ. اور یہ بات آن لائن مطلب سوشل رسپانسبلٹی بھی جو سوشل میڈیا کی وجہ کی گالم گلوچ تو ایک طرف ہے, لیکن جو ریپ تھریٹس, ڈیتھ تھریٹس اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ایک لائن بہت کراس کی جاتی ہے, اس کے بارے میں بھی. That's a tall order. I think کچھ تو شامی صاحب نے ذکر کر دیا, ڈیفیمیشن کے لاز نہیں ہیں پاکستان میں, اینڈ آئی تھنک وہ بھی شاید خیر ہمارا جوڈیشل سسٹم جو ہے وہ ہی اتنا ون کین سے اٹس کوائٹ بروکن
کہ اس کے اندر ایسے قوانین بن بھی جائیں تو وہ کتنے امپلیمنٹ ہوں گے کہ نہیں, بٹ اٹ از اے اسٹارٹ اینڈ آئی تھنک وی نیڈ ٹو. شاید تھوڑا سا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں ہماری ہر چیز کی طرف اپروچ یہی ہوتی ہے کہ the state should control it, not address it, but control it. So free speech is one of the first casualties of that. So I'm always a little wary of talking about anything which involves the state, کیونکہ وہ ایونچولی جو ہے وہ مسئلہ حل تو نہیں ہوتا, صرف اتنا ہوتا ہے کہ ان کا کنٹرول بہت آ جاتا ہے. ڈیفیمیشن کے ہمارے ہاں قوانین ہے نہیں, بٹ ابھی جو ذکر شامی صاحب نے کیا, میں اس پہ یہی سوچ رہی تھی کہ شامی صاحب یہ والا جو آپ نے اگزامپل دیا, یہ تو ڈیفیمیشن لاز بھی ہوتے تو کنٹرول نہ ہوتے نا, یہ تو صاحب پتہ نہیں کہاں سے بیٹھ کے یہ وی لاگ کرتے ہیں. سو اگین دس از پارٹ آف دا پرابلم کہ سوشل میڈیا پہ آپ اسٹیٹ لائنز کے میں رہ کے شاید کسی چیز کو کنٹرول کرنا اتنا آسان نہ ہو. بہت سے لوگ یقین بھی کر رہے ہوں گے اس جھوٹ کے اوپر جو انہوں نے کہانی سنائی ہے, یہ بھی ایک بڑی انفارچونیٹ سی چیز ہے. اچھا, یہ جو یقین کرنے کی بات ہے کنسپیریسی تھیوری, آئی تھنک جہاں بھی جس بھی سوسائٹی, ایک تو خیر یہ مسئلہ ہے ساری دنیا میں ہے, آپ امریکہ میں دیکھ لیں, Obama was the president of the US for 8 years and there was still a significant number of Americans who believed in this idea کہ وہ امریکہ میں پیدا نہیں ہوا. It can be a result of polarization. مسلمان ہے بالکل, but it's also a result. Pakistan mein, for example, you see, I think the unfortunate thing is that there have been so many conspiracy theories that have come true, and because so much is kept under wraps, that it is so easy to believe in conspiracy theories. If we live in a country where for 10 years we kept saying, log kehte rahe ki ji Osama bin Laden Pakistan mein wo nikalta hai, to is واقعے کے بعد تو پھر جو بھی بات ہوگی وہ ایونچولی صحیح نکلتی ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں. سو آئی تھنک کہ کچھ ہمارا ایک سیٹ اپ ایسا ہے, انفارمیشن کا فلو اتنا کنٹرولڈ ہوتا ہے کہ اس کے اندر کنسپیریسی تھیوری پہ یقین کرنا بہت آسان ہوتا ہے. So it then becomes part of our DNA. We are so used to the state lying to us. We are so used to our politicians lying to us because they get proven to be wrong so many times that conspiracy theories then do seem more attractive. Social media, again, what محمل نے کہا, وہ وہی والی بات ہے. ساری دنیا میں یہ مسئلہ ہے خواتین صحافیوں کے خلاف. میزوجنی ہمارے ہاں ویسے ہی ایک بہت بڑا ایشو ہے. اس کو کس طرح کنٹرول کریں گے, یہ پیکا جیسے قوانین سے تو نہیں ہوگا. We will have to, I don't know where the solution will come from. But at the moment it just seems, I mean what you see happening in India or even in the US, آپ خواتین صحافیوں کو دیکھتے ہیں جو کمپلین کرتی ہیں, وہی والی بات کہ وہ جو ایک آرگنائزیشن اور اسٹیٹ وہ جو نیگوسیشن کا ایک پیٹرن تھا وہ تو یہاں اپلائی نہیں کرتا اتنا. ایوریبڈی از free for all. So یہ even if we do identify certain parties and say کہ یہ کروا رہی ہیں, یہ orchestrated campaigns ہیں, مجھے کئی دفعہ لگتا ہے کہ اگر وہ بند بھی کر لیں گے تو یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. Just one last point, باقی دنیا میں ٹیبلوئڈ جرنلزم اور مین اسٹریم میڈیا میں کہیں نہ کہیں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. ہمارے ہاں وہ فرق کبھی بھی نہیں رہا. سو جو وی لاگز وغیرہ ہوتے ہیں, جیسے I used to love reading the Daily Mail during COVID times, کیونکہ اس وقت میں خود اتنا پینک کری تھی کہ مجھے لگتا تھا کہ میری جو ایموشنز کی عکاسی ہے نا وہ صرف ڈیلی میل کر رہا ہے, کیونکہ وہ ان کی ہر ہیڈ لائن سے لگتا تھا کل دنیا تباہ ہو جائے گی. But now of course they talk about Harry and Meghan all the time and it's great fun. I love the royals. Yes. So tabloid journalism has a niche, اور اس میں بہت سے جھوٹ پرنٹ ہوتے ہیں دنیا میں, مطلب کہ they will have stories about aliens and all of that, جس کی کوئی سچائی اگر ہے تو ہمیں نہیں معلوم, بٹ وہ چھپتے ہیں. بٹ مین اسٹریم میڈیا اور ان میں ایک ڈسٹنکشن ہوتی ہے. ہمارے ہاں فار واٹ ایور ریزن, کیونکہ وہ ٹیبلوئڈ جرنلزم نہیں ہے, اس لیے تو ہماری تو مین اسٹریم میڈیا میں جو ہے نا تماشا لگا رہتا ہے. Saha, do you think that because of social media, جو انویسٹیگیٹو جرنلزم ہے پاکستان میں بھی اور باہر بھی, باہر تو ابھی بھی کافی ہوتا ہے لیکن پاکستان میں ہم نے دیکھا تھوڑا کم ہوا ہے, تو یہ اس کو بھی کوئی ہٹ ہوئی. اور پوسٹ کووڈ بھی جرنلزم, جس طرح عارفہ جو بات کر رہی ہیں, ایکچولی
a lot of us didn't want to read any serious stories or even COVID related stories during COVID because इतना panic और वो सब कुछ था. तो how has COVID also changed the media landscape? और इसके बाद मैं questions दूंगी, ये आखिरी फिर आप पैनलिस्ट से सवाल कीजिएगा, मैं ऑडियंस को इसके बाद कर दूंगी. माइक रेडी रखिएगा प्लीज, और इसके बाद साहब पहले जवाब देते. मैं पाकिस्तान इन्वेस्टिगेशन के बारे में ज़्यादा नहीं बोलूँगी क्योंकि ऑनेस्टली मुझे इतना पता नहीं है, लेकिन मैं बाहर का बता सकती हूँ. जो बाहर की वेस्टर्न मीडिया स्पेसिफिकली हम 2 ट्रेंड्स देख रहे हैं. एक तो क्विक एक्सप्लेनर्स इन सोशल मीडिया, 1 मिनट में आपको पता चले खबर क्या है, सच क्या है, झूठ क्या है, और हमारा बायस क्या है. कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हर इंसान में होता है. अगर हम उसको डिस्क्लोज करें एज एन ऑर्गेनाइजेशन, एज अ पर्सन, तो हमारे बायसेस थोड़े सामने आ जाते हैं. ठीक है ना. हमारी आई डोंट बिलीव एनी जर्नलिस्ट शुड हैव एनी पॉलिटिकल एफिलिएशन, दैट्स समथिंग दैट्स ऑन द बेस लेवल. बट उसके अलावा हमारे कुछ होते हैं ना एसोसिएशंस, तो सोशल मीडिया के थ्रू वो पता चल जाते हैं. जहाँ तक इन्वेस्टिगेशन का ताल्लुक है, सम ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म हैज बीन हैपनिंग द लास्ट 15-20 years इन द वेस्टर्न वर्ल्ड. बिग कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स हमने देखा है ना, जिसमें हमारे पैनामा पेपर्स भी निकले. हम वी आल्सो गॉट रोव्ड इनटू दैट. सो बड़ी अमेजिंग किस्म की इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं. अगर आप पुलित्जर प्राइज के वेबसाइट पे जाएं और आप 10 साल पहले, 20 साल पहले वाले इन्वेस्टिगेशंस और अब वाले देखें, वाओ, really impressive work. So what बाहर की न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस, उन्होंने ऑडियंस असेसमेंट ज़्यादा की हुई है, उनके एनालिटिक्स भी हैं, उनके बिग जो ये है ना कैम्ब्रिज एनालिटिका, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि इलेक्शंस रिग हो गए वेस्ट में, वो जो एक पीछे एक इंजन बनाते हैं ना लोगों को समझने की, मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस हैव आल्सो बीन बेनिफिटिंग फ्रॉम दैट. सो दे हैव लर्न्ड दैट पीपल वांट इन्वेस्टिगेशंस. देयर इज अ नीश ऑडियंस हु इज विलिंग टू पे फॉर इट, तो वो कर रहे हैं. इस साल का पुलित्जर प्राइज एक पाकिस्तानी अमेरिकन लड़की को मिला है. आप लोगों को पता है इसके बारे में? डू यू नो हर नेम? एनीवन? अजमत खान. उसने ड्रोन इन्वेस्टिगेशन 6 साल से वो कर रही थी. इराक, यमन, सीरिया, अफगानिस्तान. उसने पाकिस्तान में नहीं की. मैंने उससे कभी पूछा नहीं उसने क्यों की नहीं की, लेकिन मेरा ख्याल है क्योंकि हमारा शामी साहब ने कहा हमारे डेफेमेशन लॉज नहीं है, लेकिन एक हमारा बहुत बड़ा डेफेमेशन लॉ है. हम एक इंस्टीट्यूशन अदारे के बारे में कोई बात नहीं कर सकते. ठीक है. सो ये हमारी एक रियलिटी है. ठीक है ना. एंड सो आई जस्ट वांटेड बिफोर यू ओपन, आई जस्ट वांटेड टू से वन थिंग. आई एम कंप्लीटली अगेंस्ट डेफेमेशन लॉज एंड द रीजन इज मैं एक पाकिस्तानी खातून हूँ. ठीक है. हम घर से निकलते हैं, अगर हमारी राय है, घर के अंदर भी राय है, हम डिफेम हो जाते हैं. हम तो पूरी जिंदगी डिफेम हो रहे होते हैं. हमें प्रोटेक्शन, हम जिंदगी अगर हम कर रहे हैं, अगर हम जिंदगी जी रहे हैं, हम प्रोटेक्शन के बगैर ही जी रहे हैं. हमें तो डिफेम किया जाता है. इस कमरे में भी अगर कोई लड़की है और सोशल मीडिया पे, आई एम प्रीटी श्योर मोस्ट ऑफ यू डोंट हैव योर पिक्चर ऑन अ पब्लिक प्लेटफॉर्म, करेक्ट? फूल हैं, काबा शरीफ है, राइट? किसकी तस्वीर है पब्लिक प्रोफाइल पे? हाथ खड़ा करें. ठीक है ना? we're brave. It's hard. इतना नॉइज हमें सुनना पड़ता है, इतनी बकवास सुननी पड़ती है. तो आई डोंट बिलीव इन डेफेमेशन लॉज बिकॉज ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच. आई बिलीव हमारी सोसाइटी में हमने बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशंस करने हैं, हमने तनकीद में इंगेज करना है, कंस्ट्रक्टिव. और अगर हम बात नहीं कर पाएंगे तो किस तरह करेंगे? थैंक यू सर. नहीं, जो डेफेमेशन लॉज की बात जो मैं भी सवाल वो और जो शामी साहब ने भी किया था, मेरे ख्याल में वो पॉइंट थोड़ा बेसिकली ये था कि जिस तरह अगर मैं आपको स्टेज पर बैठ के कहूँ कि आप गद्दार हैं, बगैर किसी उसके मैं आप पे इल्ज़ाम लगा दूँ, मैं आपकी ज़िंदगी अगर ख़तरे में, मैं एक ही न्यूज़ या इस तरह की चीज़ आप पे चलाती रहूँ, तो उसके खिलाफ आप क्या वो ले सकती है? जो पीका वगैरह के तो हम जाहिर बात है, इसीलिए मैं कहती कि हम जैसे लोग इस्तेमाल ही नहीं करना चाहते. We already have those laws. We already have those laws here. Sorry if I can just add something here. Obviously मेमन, हमारे जो specific मसाइल होते हैं हम उनके इस तरह के हल ढूंढते हैं, जैसे defamation law. But that is not to say West के अंदर and this has been reported in places like the Guardian कि defamation laws बहुत दफे बड़ी organizations, corporations इस्तेमाल करती हैं to stop the publication of a story which is in public interest. So inka bhi you know, in places which are more democratic, in places which are more egalitarian than us, misuse ye bhi hote hain. So I suppose that is perhaps what Sahar had in mind. अच्छा, ओके, ठीक है. अब हम जरा फ्लोर ये मिसयूज तो हर चीज हो सकती है, लेकिन बुनियादी तौर पर जो जरूरत है, लेकिन ये जो डेफेमेशन लॉ है ना, ये इसको ये जुडिशरी के जरिए इसको इन्फोर्स किया जाता है.
یعنی ایگزیکٹو کے ذریعے اس کو انفورس نہیں کیا جاتا. تو جو بھی مطلب کوئی نہ کوئی ٹول تو ایسا ہوگا نا جس سے آپ لوگوں کو روک سکیں کہ لوگوں کو ڈیفیم نہ کریں. اصل میں پتہ ہے شامی صاحب وہ بات جس طرح سہار نے وہ بات کی نا کہ یہاں پر انویسٹیگیشن اس طرح کی ہو بھی نہیں سکتی, جو میں بھی ایک بات کہتی ہوں, ہماری بہت ساری انویسٹیگیٹو سٹوری سورس بیسڈ ہوتی, نام نہیں لوگ لینا پسند کرتے تاکہ کوئی ناراض نہ ہو جائے, خاص طور پہ ہمارے جو ادارے جس طرح ہوتا ہے. دیکھیے وہ بھی ہے کہ وہ استعمال نہ غلط طریقے سے, لیکن خیر کچھ نہ کچھ تو قوانین تو ہونے پڑیں گے. اب اگر ہمارے یہاں ایک موٹر سائیکل پہ 4 آدمی چڑھ کے وہ جناب جا رہے ہیں مین روڈ کے اوپر اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ان کو, تو دیکھیں نا, تو ہم کہیں ٹھیک ہے جی ایسا ہوتا ہے کوئی بات نہیں. میں نے جب پولیس والوں سے پوچھتا ہوں کہتے جی غریب آدمی, میں نے کہا غریب آدمی کو مرنے کی چھٹی ہے. یعنی دیکھیں نا کس طریقے سے ہم مذاق بناتے ہیں ہر چیز کو. ٹریفک رولز نہیں نافذ کر سکتے آپ تو باقی تو بات ہی چھوڑ دیں. ایگزیکٹلی امپلیمنٹیشن کی بات ہے. اچھا جو لوگ سوال کرنا چاہتے ہیں پلیز ایک تو ہاتھ اٹھائیں. دوسرا یہ ہے کہ جب آپ سوال کریں گے ایک تو اپنا نام لیجیے اور سوال رکھیے گا, کامنٹ نہ دیں, اور سوال کے ساتھ جو ہے وہ بالکل چھوٹا رکھیے گا تاکہ زیادہ لوگوں کو سوال کرنے کا موقع ملے, اور یہ بھی بتا دیجیے گا کہ سوال آپ کا کس سے ہے. جی پہلے آپ تو سینسر لگا دیا محمل نے. السلام علیکم ممبر. اچھا چلے آپ کر لیں, پھر ان کو جو گرین میں جی جی بالکل ٹھیک ہے, صحیح ہے. میرا نام صدام حسین, انوائرمنٹ انجینئر اینڈ سوشل ایکٹیوسٹ, سندھ سے میرا تعلق ہے. میرا کوسچن ہے شامی صاحب سے. جیسے شامی صاحب نے کہا کہ جو چینلز ہیں وہ برطانیہ کی وجہ سے یا کسی اور کی وجہ سے یہاں جو بھی نیوز ہے اوریجنل وہ سینسرشپ ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, وہ ہماری جو ہے براڈ کاسٹ نہیں ہوتی. اب فار ایگزامپل مسنگ پرسن کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے یہاں سندھ میں اور بلوچستان میں اسپیشلی مسنگ پرسنس ہو رہے ہیں. تو اب میرا یہ سوال ہے کہ کب تک ہم جو ہے کہ چینلز, کب تک ہمارے پاکستان کے چینلز یہ آواز نہیں اٹھائیں گے, کب تک ہم جو صرف سوشل میڈیا پہ آپ اور میں صرف وہ جو اپنی رائے کا اظہار کریں گے. جیسے آپ نے کہا کہ جو سوشل میڈیا بالکل ختم, مطلب اب نیوز کو بہتر بنانا چاہیے. تو اب جب ہم سینسرشپ سے ڈرتے رہیں گے یا اپنی کریڈیبلٹی سے ڈرتے رہیں گے یا برطانیہ کے جو قانون ہے ان سے ڈرتے رہیں گے, تو پھر جو ہمارا آواز ہے وہ کب اٹھے گا, یا مطلب یہ سین کب جو ہے کہ ختم ہوگا کہ شامی صاحب وہاں اس پینل پہ بیٹھ کے, اس چینل پہ بیٹھ کے جو ہے کہ سندھ اور بلوچستان کے جو لوگ ہیں جو مسنگ پرسنز ہیں ان کا جو ہے کہ دفاع کریں گے, ان کا جو ہے کہ ریئل جو گراؤنڈ ہے وہ بات کریں گے. جی شامی صاحب. صدام صاحب آپ نے بہت ساری چیزوں کو مکس اپ کر دیا ہے. دیکھیں یہ جو مسنگ پرسنز کا معاملہ ہے یہ تو عدالتوں میں بھی زیر بحث ہے, اس کے لیے کمیشن بنے ہیں, اس کے لیے پرنٹ میں بھی آواز بلند ہوئی ہے, الیکٹرانک میڈیا پر بھی آواز بلند ہوتی ہے, سوشل میڈیا پہ بھی ہوتی ہے. ظاہر ہے سوشل میڈیا پہ ذرا زیادہ فریلی آپ کر سکتے ہیں, بات درست ہے, لیکن میری گزارش صرف یہ ہے کہ ہمیں اس چیزوں کو صحیح تناظر میں بھی بڑے تناظر میں دیکھنا ہوگا نا. جس ملک میں جنگیں چل رہی ہوں, ٹیررسٹ اٹیکس ہو رہے ہوں, جہاں ہمسایوں میں ہمارے لوگ جا رہے ہیں جہاد کرنے کے لیے جا رہے ہوں, اور وہاں کون شخص کہاں گیا ہے, کہاں رہ گیا ہے, کس کے پاس آ گیا ہے, کس کے پاس نہیں آ گیا ہے, یہ بڑی کمپلیکیٹڈ ایشوز ہیں. لیکن اس کو ایڈریس کرنے کی تو کوشش ہم کرتے ہیں. اس طریقے سے ظاہر ہے کہ اگر اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی سماعت ہو رہی ہے اور ایک کمیشن اس کے لیے باقاعدہ بنا تھا جیسے جاوید اقبال صاحب کی صدارت میں, تو اس کی آپ یہ بھی دیکھیں اس کی پیچیدگیاں بھی ہیں کچھ, تو اٹ از ناٹ دیٹ سمپل جس طرح آپ اس کو بیان کر رہے ہیں. ابھی آپ دیکھیں یہ ملتان کے اسپتال سے کتنی لاوارث لاشیں برآمد ہو گئی ہیں, پتہ نہیں کون کون بیچارہ کہاں اللہ کو پیارا ہو گیا ہے. تو بڑی ایک عجیب سی صورتحال ہے. اس کے باوجود آواز میں بلند کرنی چاہیے اور ان چیزوں سے گھبرانا نہیں چاہیے. I'm Dr. Sundar Mustaqim, an independent journalist. First of all, I'd like to appreciate all of your suggestions and concern in particular. And Ma'am Arfa has said very rightly that our journalism, our Pakistani journalism is all about politics now, from one party to another party, and we're just obsessed with these parties. So yes, we badly need to incorporate other subjects from social media to life sciences to culture and fashion and everything. But my concern is about the international relations. Why are we not broadcasting programs on international relations in particular through our
national TV channels. So what steps we should need to take on to broadcast the programs of IR? So you guys are the game changers and suggestion makers. So please shed some light on that. मेरा थोड़ा सा छोटा सा जवाब होगा, कंट्रोवर्शियल होगा थोड़ा सा. मुझे लगता है कि फ़ायदा कोई नहीं है, बिकॉज हमारी फॉरेन पॉलिसी पे बड़ी वन टोनल डिस्कशन होती है. The problem is that we can't even have a frank discussion on foreign That's what policy. we need to break. That's what we need to. जी That's उस- what we need to break the taboo. That जी बिल्कुल, बट वही वाली बात के जैसे मिसिंग पर्सन्स हैं उस तरह फॉरेन पॉलिसी, हम फॉरेन पॉलिसी डिस्कस करते हैं, मिसिंग पर्सन से ज़्यादा करते हैं, बट बहुत वन टोनल होती है. तो वो जब तक हम उस वन टोनल को तब्दील नहीं कर पाएंगे, मेरे ख्याल में फ़ायदा कोई नहीं है. क्योंकि आप इवेंचुअली देखें, जब कोई टॉक शो होता है ना फॉरेन पॉलिसी पे, सब एक ही बात कर रहे होते हैं. और अगर आप उसको ओवर द डेकेड्स देखेंगे तो आपको उसमें भी पैटर्न्स भी नज़र आ जाएंगे. वैसे भी जो आरिफा बात कर रही हैं, तो जिस तरह सहार ने भी एग्जांपल दी थी अज़मत की, जो स्टोरी अज़मत ने की है, एक तो खैर टाइम तो उसके अंदर लिया है, लेकिन जितनी वो सेंसिटिव थी और जिस तरीके से और डिटेल थी, यहाँ पर अगर जर्नलिस्ट इस तरह की कोई स्टोरीज़ करना चाहें, यहाँ पर तो एक ट्वीट पे अरेस्ट हो जाते हैं, बहुत सारी और चीज़ें हो जाती, तो ज़रा फिर डर भी लगता है. जी शाबी साहब, वो भी फॉरेन रिलेशन अलग है. देखें, बात यह है कि जो फॉरेन पॉलिसी है ना, इंटरनेशनल रिलेशंस पे तो हमारे यहाँ एक शिकायत तो ये है कि हम बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल इश्यूज पे गुफ्तगू करते हैं, अपने इश्यूज पे कम गुफ्तगू करते हैं, ये भी शिकायत पाई जाती है. लेकिन एनी और देखें, जो अब मसला ये है कि ये जो फॉरेन पॉलिसी है, ये बड़ा एक नाजुक सा मामला होता है. हमारे पास उस तरह की पूरी इंफॉर्मेशन नहीं होती और पूरे हकाइक नहीं होते. ये हुकूमतें जो हैं, उसका हमारे यहाँ असम्बली में उस पर डिबेट उस तरह नहीं होती. तो ये भी एक ज़रूरत थी ना कि हम इस पर डिस्कशन करें, हमारे पास थिंक टैंक्स हों, हम अपनी मुख्तलिफ ऑप्शंस पे गौर करें. तो हमारे यहाँ मजबूरी माहौल नहीं है उस तरह का. तो और फिर हमारे यहाँ जब डिबेट होती है, हम बहुत जज्बाती हो जाते हैं. और ये और एक बाज़ औक़ात ऐसे इश्यूज़ हैं जिनको हम बिल्कुल टच ही नहीं करते. अभी बड़ी दिलचस्प बात बताऊं कि मेरे पास एक कॉलमिस्ट आया एक बड़े अखबार के, तो मुझे कहने लगे, जनाब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं. क्या? उन्होंने कहा, जी मैंने एक कॉलम लिखा था वो सिंकियांग के मुसलमानों के बारे में. तो जब वो छपा है अखबार में ना, अगर वो कॉलम ना छापते तब भी ठीक था, लेकिन जब छपा है ना, तो जहां जहां सिंकियांग था वहां वहां मकबूजा कश्मीर कर दिया गया, और जहां उसका जिक्र था उनका, वहां कश्मीरी लिख दिया गया. तो मुझे बताएं कि ये किस किस्म का वो एडिटिंग है. मेरे लिए वाकई बड़ी दिलचस्प बात थी कि एडिटिंग ऐसी की कि उन्होंने उसमें से वो नाम ही उड़ा दिए. तो ये शामी साहब, इसको एडिटिंग तो मत कहे ना, मेरे प्रोफेशन से बहुत जाती है. जी My name is Dr. Fawad Beg from Faculty of Media and Mass Communication, UCT. I have two questions regarding. First question is about fair comment and fair analysis, and the second is about political endorsement. जो भी बात हो रही थी, USA के अंदर एक ट्रेडिशन एग्जिस्ट करती है. अच्छा, पहली जो बात ये है कि जब हम ऑब्जेक्टिविटी की बात करते हैं तो नो डाउट कि 1970s में टचमैन प्रोफेसर थे अमेरिकन, उन्होंने ऑब्जेक्टिविटी के 6 इंडिकेटर्स को इंट्रोड्यूस करवाया कि उनको वायलेट नहीं होना चाहिए, अगर वो होती हैं तो फिर न्यूज़ ऑब्जेक्टिव नहीं रहती. लेकिन जर्मनी के अंदर जर्नलिस्ट की एक ट्रेडिशन रही है कि वो ये समझते हैं कि ठीक है कि अगर आप बाकी जितने मीडिया वो समझते हैं कि कोई भी जो जर्नलिस्ट है उसको अपना पर्सनल ओपिनियन ऐड नहीं करना चाहिए, लेकिन जर्मन जर्नलिस्ट समझते हैं कि फेयर एनालिसिस या फेयर कमेंट तो ऐड किया जा सकता है और करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं सेंस तो प्रिवेल करेगा ना. कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बड़ी ऑब्वियस होती हैं, जिनकी बुनियाद पर आप कोई फेयर एनालिसिस या फेयर कमेंट ऐड कर सकते हैं. तो हमारे यहाँ इसको कैसे किया जा सकता है कि ऑब्जेक्टिविटी भी डिस्टर्ब ना हो और वो इनकॉर्पोरेट भी हो जाए. सेकंड, अभी आप बात कर रही थी पॉलिटिकल एंडोर्समेंट की, एडिटोरियल एंडोर्समेंट की, कि अमेरिका के अंदर एक पुरानी ट्रेडिशन चली आ रही है. पाकिस्तान के अंदर जो न्यूज़पेपर हैं, जब इलेक्शंस हो रहे होते हैं तो नो डाउट कि हमारी मुख्तलिफ न्यूज़पेपर और जो टीवी चैनल्स हैं वो मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ अपनी इंक्लिनेशन शो ज़रूर करती हैं, लेकिन अगर वही ट्रेडिशन हमारे यहाँ क्यों नहीं आ सकी
ایڈیٹوریل انڈورسمنٹ کی کہ وہ کسی پارٹی کو انڈورس کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے, کیونکہ وہ لائن تو لے رہے ہوتے ہیں تمام نیوز پیپر. تھینک یو. ٹھیک ہے, تھینک یو. میں 2 سوال اور لوں گی کیونکہ ٹائم تھوڑا ہے, تو میں ایک ہی بار 2 سوال اور لے لوں اور اس کے بعد پھر ہمارے پینلسٹ جو ہیں. نہیں, یہ جو بات آپ نے دیکھا نا, انڈورسمنٹ جو ہے نا, اس میں تو کوئی مذاقہ نہیں ہے. انڈورسمنٹ تو آپ ایڈیٹوریل انڈورسمنٹ کر سکتے ہیں, اس میں کوئی جرنلزم کے ایتھکس متاثر نہیں ہوتے اس سے. اور یہاں ہمارے ملک میں بھی پارٹی پیپرز ہیں, رہے بھی ہیں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ یعنی مختلف سیاسی جماعتیں اخبار نکالتی رہی ہیں, اور اب بھی میرا خیال ہے 1-2 جماعتیں ایسی ہیں جو اخبار نکالتی ہیں. تو اس لیے اس میں تو کوئی مذاقہ نہیں ہے. ہماری ایک روایت نہیں ہے, یہ بات یہ کہہ سکتے ہیں آپ کہ اس طرح کے انڈورس کیا جائے. لیکن اگر کوئی اس کو شروع کرتا ہے کوئی میڈیا ہاؤس, تو اس میں تو کوئی اعتراض نہیں. اگر ایڈیٹوریلی آپ اس کو کسی کو انڈورس کرتے ہیں تو اس میں تو میرا خیال کوئی ہم یہ نہیں سمجھتے کہ ہمارے ایتھکس کی خلاف ورزی ہو گئی. جی السلام علیکم, میرا نام ڈاکٹر عاطف اشرف ہے, ایم فیکلٹی ممبر ایٹ UCP میڈیا اسٹڈیز. جیسے آپ نے بات کی, میم عارفہ نے بات کی, ہمارے یہاں پہ زیادہ تر کانٹینٹ پولیٹیکل کانٹینٹ ہے. وی ہیو ملٹیپل آپشنز, ہم ویدر کا, کلائمیٹ چینج کا, ڈفرینٹ کانٹینٹ دے سکتے ہیں, بٹ وی پریفر پولیٹیکل کانٹینٹ میڈیا. لیکن یہاں پہ بات آ جاتی ہے بائسنس کی. میں صرف مین اسٹریم میڈیا کی بات کروں گا کہ پاکستان کا آئین آپ کو آزادی صحافت اور آزادی ایکسپریشن کی جو ہے وہ فریڈم ایکسپریشن کی ضمانت دیتا ہے, لیکن کچھ لمیٹیشنز ہیں کہ وی کانٹ ٹاک اگینسٹ فرینڈلی نیشنز آف پاکستان اینڈ جوڈیشری اینڈ آرم فورسز آف پاکستان. چلیں ٹھیک ہے, یہ بات سے یہاں تک تو جو اب ہمیں ریسٹرکشن آئینی پابندیاں ہیں ہمارے اوپر. لیکن جب ہم لیٹ سپوز کوئی ایسا ایشو کور کرتے ہیں بینگ اے جرنلسٹ, تو میں بات کروں اسپیشلسٹ پریکٹسنگ جرنلسٹ کی, وہ رپورٹر ہیں یا ایڈیٹر ہے, تو اگر اس نیوز میں کوئی نیشنل سیکورٹی کا ایشو نہیں ہے, لیکن اوپر سے اکثر فون آ جاتا ہے جو ایگزیکٹو چینلز کے ہوں یا آنر ہوں یا اسٹیک ہولڈرز ہوں کہ ذرا ہاتھ کھولا رکھیے, تو اس خبر کو ٹون ڈاؤن کرنا, انڈر رپورٹ کرنا یا ان فیکٹس کو ہائڈ کرنا, یہ مجبوری بن جاتی ہے اس صحافی کی, اس پریکٹسنگ جرنلسٹ کی جو کہ ایڈیٹر ہے یا رپورٹر ہے. تو اس چیز کو, چونکہ آئین آپ کو آزادی صحافت کی ضمانت دیتا ہے, اس چیز کو وہ کس طرح سے کیٹر کرے, کیا وہ اپنی نوکری بچائے یا وہ اپنی صحافت کرے. تھینک یو. کس سے سوال ہے آپ کا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ بات تو آپ کی درست ہے, لیکن جب آپ پریکٹیکلی چیزوں کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں نا, تو اس میں تھوڑی بہت ایڈجسٹمنٹس تو ہوتی رہتی ہیں. کبھی کسی کی سن لی, کبھی کسی کی نہ سنی, کبھی نظر انداز کر دیا, کبھی اس کو چلیے بعض اوقات یہ ہوا کہ کوئی خبر جو ہے آپ نے لیڈ سٹوری نہیں بنائی تو تیسری چوتھی لگا دی. تو یہ چیزیں ساری, یہ کوئی ایسی انہونی چیز نہیں ہے. اصل بنیادی بات یہ ہے کہ آپ کے یہاں جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کو پوری طریقے سے اس کی وہ انفورسمنٹ اس کی ہو رہی ہو. جو کانسٹیٹیوشن سے ہم زبانی دعویٰ کرنے سے تو معاملہ نہیں ہوتا نا, اور کانسٹیٹیوشن نافذ پر ہوتا ہے عدالتوں کے ذریعے سے. جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں اگر وائلیٹ کریں گے تو کہاں جائیں گے آپ؟ عدالت کے پاس جائیں گے. تو عدالت جو ہے اس کو بھی اس طریقے سے پھر عدالت کو بھی کرنا, اپنا رول ادا کرنا چاہیے. ہمارے یہاں اس میں بھی کمزوریاں رہی ہیں, لیکن اگر آپ کمپیئر کریں اس کو دوسرے مسلمان ملکوں سے یا ارد گرد کے ملکوں سے, تو سب قباحتوں کے باوجود بھی یعنی پاکستان کے حالات جو ہیں ان کے مقابلے میں یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ بہت خراب ہیں. میرے ایرانی قونصل جنرل ایک دن مجھے کہنے لگے کہ پاکستان کا جو میڈیا ہے اور جو پاکستان کی جوڈیشری ہے اور جو پاکستان کی آرمڈ فورسز ہیں, ہم تو کوئی اب تصور نہیں کر سکتے کہ ہمارے یہاں بھی اس طرح کے ادارے ہوں گے. یعنی ہماری جوڈیشری, ہمارا میڈیا وہ یعنی اپنے وجود کا احساس دلاتا رہتا ہے. اور جو آپ نے کہا بعض اوقات چیزیں ایسی ہوتی ہیں ہم اتنے اگریسولی ان کو ڈیل نہیں کر سکتے, لیکن پولائٹلی کر لیتے ہیں. اور میں آپ کو عرض کروں کہ آج سے 40 سال پہلے, 30 سال پہلے جن چیزوں کے ہم نام بھی نہیں لے سکتے تھے نا, اب وہ ڈسکس کرتے ہیں. صرف تھوڑا سا الفاظ کے چناؤ میں معاملہ ہو جاتا ہے. تو اس لیے میرا خیال پروسیس جو چلے گا یہ چلتا چلا جائے تو اس میں خود بخود اپنی ایڈجسٹمنٹ وہ کر لیتا ہے. Assalamu alaikum everyone, my name is Sidra Abbas and I'm doing my bachelor in English literature and I'm also working as a social activist for interfaith harmony and women empowerment in Lahore, different organizations. So I have two questions, one from Ms. Member.
from you that you talk about, all of you talk about the political polarization, biasness with different parties, you know. I'm still thinking to whom we should believe as, you know, media houses. The question of authenticity is still lagging. Social media pe news aa jati hai, but we still, you know, look forward to different media houses like Geo, ARY, other different, bol to वैसे ही वो fake माना जाता है. So my question is that to whom we should believe, and the final point. अगर कोई भी न्यूज़ होती है. और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि जैसे ही एक रूलिंग पार्टी ओवर होती है तो सारे मीडिया हाउसेस उसकी वो सारी चीज़ें आ जाती हैं. जब वो रूलिंग पार्टी होती है, मतलब प्रोसेस में है, 5 ईयर या टेन्योर है, उसमें वो चीज़ें क्यों नहीं हाईलाइट होती? ठीक, थैंक यू. और आप भी I have one more question. मैं बता देती, देखिए जो इस पे यकीन, तो देखिए ये तो ऑडियंस की अपनी डिसीजन है, यानी ये रीडर की, ऑडियंस की एक अपनी डिसीजन है. लेकिन ये ज़रूर देखिए कि बाउंस किस इदारे की खबरें कितनी होती हैं और किसकी नहीं. केसेस के ऊपर भी हम जिस तरह बात करते हैं, जो बाहर के कवानीन की अगर हम बात करते हैं ज़रा उस पर भी देखा जा सकता है. लेकिन एक है पोलराइजेशन, ये खाली पाकिस्तान की बात नहीं है. आप देखिए कि इंडिया के अंदर मतलब मोदी जो है वो सबसे मकबूल लीडर है. उसका ये मतलब नहीं कि वो एक ठीक सही इंसान है, लेकिन उनकी मकबूलियत तो जेन्युइन है. और वो एक नफ़रत अंगेज़ी जो उन्होंने जिस तरीके से रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के साथ करते हैं और उस तरह की चीज़ के ऊपर है. लेकिन वहाँ पर बहुत सारी मीडिया आउटलेट्स इसीलिए जो जिनकी क्रेडिबिलिटी है वो एंटी मोदी मीडिया आउटलेट्स हैं. आपने देखा होगा एक जो फैक्ट चेकिंग वेबसाइट, जो बल्कि नोबेल पीस प्राइज़ के लिए भी वो ज़ुबैर और प्रतीक जो थे, ऑल्ट न्यूज़ जो है, उसको नॉमिनेट भी किया गया. उधर द वायर है, द वायर के ऊपर किस तरह हुआ, इवन जो पूरा पेगासस वाला था, साहा वुड आल्सो लाइक टू आंसर. सो इसलिए ये जो है ये भी चीज़ देखनी चाहिए कि फैक्ट चेक किनका ज़्यादा सही होता है, किनकी चीज़ें बात होती है. मेरे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. मैं अपना तब तक एक्चुअली ओपिनियन भी नहीं बनाती बहुत सारी चीज़ों में जब तक कि मैं वेरीफाई ना कर लूँ बहुत सारी न्यूज़. ठीक है, कुछ तो ऐसी अजीब व गरीब से हर चीज़ें हो रही होती हैं कि वो हम कभी कह भी नहीं सकते. बट अदरवाइज आई ट्राई कि मेरे न्यूज़ सोर्स क्रेडिबल हो, जो वेरीफाइबल हो, उनकी खबर उस तरीके से जो है बाउंस ना होती हो. और आखिरी सहर इसका जवाब दे देंगे और उसके बाद फिर हम उनका सवाल लेकर फिर I have a little question from Miss Sahar, and सहर वैसे भी इसका भी जवाब देंगे. she talk about कि उनको नहीं, मतलब लॉ ऑफ डिफॉर्मेशन जो है उनको नहीं चाहिए, उनको नहीं लगता कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन है. बट यू डोंट फील लाइक it's a kind of, you know, prevention and protective tool for women, although we are defamed all the time. Don't you feel like? मेरा यही एग्जाम्पल था कि मुझे नहीं लगता कि ये लॉ फेयरली इम्प्लीमेंट हो सकती है, बिकॉज आई फील लाइक द बार इज सो लो फॉर डिफेमिंग वुमेन. ठीक है ना, वुमेन विद एन ओपिनियन कैन बी डिफेम्ड, फुल स्टॉप. ठीक है, मैं साफ़ी 18 साल पहले बनी थी, तब भी यही सीन था, और अब बहुत ही बुरा है. ठीक है, मैं ट्विटर पे कभी अगर मैं पाकिस्तानी न्यूज़ के बारे में कुछ भी ट्वीट करूँ मुझे म्यूट करना पड़ता है. ठीक है, एक दफ़ा जब ये अफ़गानिस्तान से जब तालिबान ने कब्ज़ा कर लिया था तो मैंने 1-2 ट्वीट्स किए थे. इतनी ज़्यादा मुझे पाकिस्तानियों से हेट मिली ना कि मुझे अपना अकाउंट बंद करना पड़ा. एंड मेरा अकाउंट है, यू नो, इमरजेंसी से 2007 से. सो पहली दफ़ा ज़िंदगी मैंने बंद किया क्योंकि मैंने क्या अफ़गानिस्तान के बारे में कुछ कह दिया, लोग इतने अफेंड हो गए. और क्या मैं कह रही थी, साथ गरीब मुल्क है, ज़्यादती हो रही है उनके साथ, बट लोगों से बर्दाश्त नहीं हुआ. तो एंड अटैक्स जो होते हैं हमारे, अगर कोई राय है, औरतों को औरत पे अटैक होता है. ठीक है ना, मैमल ने कुछ एग्जांपल्स दिए, मैं अभी देना नहीं चाहती, मेरी अम्मी बैठी हुई हैं. लेकिन इट्स प्रीटी बैड. बट आई वांटेड टू गो टू ये वेरिफिकेशन. एज अ जर्नलिस्ट मैं समझती हूँ इट्स माई जॉब टू ऑल्सो इम्पार्ट मीडिया लिटरेसी. सो कभी कभार मैं सोशल मीडिया पे एक डॉक्यूमेंट डालती हूँ, मैं कहती हूँ इसमें क्या आपको गलत लग रहा है, What is, I ask my audience, अक्सर मेरी ऑडियंस मुझसे पूछती है कि इसको प्लीज वेरीफाई, इसको वेरीफाई करें. मैं कहती हूँ how can you verify this? Let's work with it. So I think as a journalist we also have to teach a bit about media literacy, कि हम किस तरह करते हैं, हम किस तरह वेरीफाई करते हैं, हमने किस तरह सोर्सेज अपने बिल्ड किए हुए हैं. मैं कोई खबर को फ्रॉम वन सोर्स नहीं लेती unless it's an इदारा और इदारा की खबर है. I try to get 2 independent sources.
You know, so हमको एक bare minimum हर सहाफ़ी हर अदारा अपना रखता है, तो I think we need to be more transparent about what we do. एंड आई थिंक इसीलिए फैक्ट चेकिंग के अब एक्चुअली काफ़ी स्टार्ट भी इसलिए हुआ है, लेकिन एक बात है कि पाकिस्तान के अंदर कई स्टोरीज एक्चुअली सोर्स बेस्ड होती हैं, उसको फैक्ट चेक करना भी जो है वो बड़ा क्योंकि सही होती हैं वो स्टोरीज अक्सर, हमें मालूम है, हमें सोर्सेज भी पता होते हैं कि कहाँ से आई होगी, पढ़कर पता चल जाता है किसकी कहानी है. You know, and there's something to be said about that. I think नजम सेठी साहब ने ये शुरू किया था, ये एक चिड़िया ने बात बताई है. तो एक ट्रेडिशन एक पाकिस्तान में बन गया. मैं जब एक इदारे में पढ़ रही थी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, मैंने एक मीडिया एथिक्स के प्रोफेसर थे, उनसे काफ़ी लंबी बात की इस चीज़ के बारे में, एंड ही पाकिस्तान के बारे में बात की, एंड ये कोई 10 साल पहले की बात है, एंड हमारा सीन बहुत फ़र्क था उस ज़माने में. बहुत ही हम खुलेआम सब कुछ बोल रहे थे और पूछ रहे थे, एंड बहुत सेंसरशिप आई है पिछले 10 सालों में. तो मैं उनसे बात कर रही थी, तो उन्होंने कहा कि अगर आपने एक अच्छा ट्रेडिशन बनाना है मीडिया जर्नलिज्म का, तो आप अनोनिमस सोर्सेज बंद कर दें, रिफ्यूज, बिकॉज वंस यू टेक दैट स्टैंस, then all the noise fizzles from institutions. When institutions can leak things, when people can leak things, unless they're a whistleblower, then it's different. So I think हमने कुछ decision making शुरू में ही गलत कर दी anonymous sources की, तो शायद अब. हाँ, बस ये लास्ट क्वेश्चन इसके बाद. Assalamu alaikum. My name is Hadia and I am pre-medical student. My question is from Ma'am Seher. जैसे आप सबने हमने सबको सुना, बहुत अच्छा लगा और मुझे समझ में बहुत कुछ आया. और हमने से जैसे सैयद शशामी ने कहा कि हमने देखा कि मुल्तान के हॉस्पिटल से हमें डेड बॉडीज़ मिली, हम रेप केसेस सुनते हैं, हम बहुत कुछ सुनते आ रहे हैं, और हम सिर्फ सुनते हैं और हम कुछ दिन के लिए एहतजाज करते हैं या ट्विटर्स पे ट्वीट कर देते हैं, इसके अलावा हम कुछ नहीं कर पाते. तो हम ऐसा क्या करें जिससे हम जो हमारी यूथ है और हम हैं, हम अपनी आवाज़ ऊपर लेकर जाएं और हमारी आवाज़ को प्रॉपर जो हमारी आवाज़ है उसको हमारी इम्प्लीमेंट किया जाए, जो हम चाहते हैं वो हो. ये किस तरह से होगा? जैसे हम इतने 75 ईयर्स हो गए पाकिस्तान को बने हुए, लेकिन हम यही देखते आ रहे हैं कि हमेशा से हम सिर्फ बातें कर रहे हैं और हम बातें करते रहते हैं. हम यूथ बहुत ज़्यादा करते हैं, हमारी यूथ बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम ट्वीट करते हैं, एहतजाज करते हैं कुछ दिन के लिए, उसके बाद हम सारे बैठ जाते हैं और कोई फ़र्क नहीं पड़ता. और अगर हम कामयाब मुल्क बनना चाहते हैं तो हमें विन विन पावर पे फॉलो करना होगा. अगर हम कामयाब होना चाहते हैं तो अगर एक आदमी चाह रहा है कि मैं कामयाब हूँ, उसको सबके साथ कामयाब हो, वो कामयाब तब होगा जब उसके इर्द गिर्द वाले कामयाब होंगे. लेकिन अगर एक आदमी फॉलो कर रहा है, अब पाकिस्तान के जितने भी हमारे कवायद और ज़वाबित हैं पाकिस्तान में रहने के, हम उसको फॉलो कर रहे हैं लेकिन दूसरे नहीं कर रहे, तो हम किस तरह से उन्हें कह सकें वो करें, और किस तरह से हम अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकें और क्या करें? ये मैं क्वेश्चन. बहुत टॉल ऑर्डर, आपने बड़ा एक मुश्किल सवाल पूछा है. मैं एग्जांपल दूंगी सिंध की. 2 हरासमेंट केसेस थे, एक लाड़काना में और एक कराची में. उनके स्टूडेंट्स ने ऐसा एहतजाज किया कि वो चेंजेस और क्वेश्चंस ला सके, कोर्ट तक जा सकी. तो आई थिंक इवन विद मुल्तान, अगर हम सवाल पूछते रहेंगे, अगर कोई ऑर्गेनाइज्ड किस्म की एक्टिविज्म हो उस हस्पताल, निश्तर हॉस्पिटल, अगर ऑर्गेनाइज्ड किस्म की एक्टिविज्म हो, और लॉन्ग विद मीडिया कैन आस्क द क्वेश्चंस, दे कैन इन्वेस्टिगेट. लेकिन एक एलिमेंट का जो होता है ना, एक चेंज लाने का सोसाइटी में, एक जस्टिस का, वो एक्चुअली हम ऑडियंस को इंगेज करते हैं. फिर ऑडियंस की जो एक्टिविज्म होती है, तो होपफुली जो मुल्तान के लोग हैं जो डिपेंडेंट हैं इस हॉस्पिटल पे, अगर वो कंटिन्यू करें एक्टिविज्म और सहाफ़ी कंटिन्यूसली सवाल पूछें, तो शायद कुछ हो जाए. आरफा, आप कुछ ऐड करना चाहेंगी? अच्छा, ये सेशन बिल्कुल, मैं अपने पैनलिस्ट का शुक्रिया अदा करने से पहले मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी, वो नॉट रिलेटेड टू दिस सेशन या पैनल. सुबह जिस टाइम मैं आ रही थी तो एक खातून मेरे आगे थी और उन्होंने, जो फीमेल सिक्योरिटी गार्ड थी, जब उन्हें कहा कि अपना बैग चेक कराएं, तो उन्होंने कहा बम है इसमें, और उन्होंने बहुत बदतमीज़ी की उस फीमेल सिक्योरिटी गार्ड के साथ. तो वो बेचारी एक तो हर्ट भी होगी, ज़ाहिरी बात है, वो एक क्लास डिफरेंस भी होता है. और फिर जब मैंने अपना बैग आगे किया तो उन्होंने कहा मैंने नहीं करना चाहिए. उन्होंने कहा आपकी सिक्योरिटी के लिए कर रहे थे, लेकिन हमारे साथ ये होता है, तो हम इंसान हैं. तो मैं ये कहना चाहूँगी कि देखिए, ये सब हमारी सिक्योरिटी के लिए करते हैं, और अगर आपका कोई क्लास डिफरेंस भी है, जो भी है, इंसान होता है, तमीज़ से ट्रीट करना चाहिए. वो खातून तो इधर नहीं है इस वक्त इस सेशन के अंदर, लेकिन मैं वैसे ये बात करना चाह रही हूँ कि प्लीज़
آپ لوگ کسی کا بھی اس طریقے سے دل نہ دکھائیں, وہ ان کے آپ سپیریئر نہیں ہیں کسی سے بھی. تو میرے خیال میں یہ چیز ہمیں سب کو اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے, اور جو بھی وہ سیکیورٹی گارڈز کرتے ہیں وہ ہماری سیکیورٹی کے لیے کرتے ہیں, کیونکہ ایک بیگ میں شاید بم نہ ہو, دوسرے میں ہو سکتا ہے. ہم بھولنا نہیں چاہیے کراچی کے اندر بھی جو یونیورسٹی کے اندر جس طرح اٹیک بھی ہوا تھا. اور یہ تو اب میں جو ہے اپنے پینلسٹ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں, اور آڈینس کا بھی تھینک یو سو مچ کہ آپ لوگوں نے بڑے اچھے طریقے سے اور صبر سے ہم تھینک یو. ایک بات میں یہ ضرور عرض کروں گا, دیکھیں ہمیں سسٹم کے اندر رہتے ہوئے نا اپنی آواز بھی بلند کرنی چاہیے اور اسٹرگل بھی کرنی چاہیے, اور لوگوں کو ایجوکیٹ بھی کرنا چاہیے اس میں. ابھی آپ دیکھیں ایک خاتون میں نے دیکھا, ڈیرہ اسماعیل خان کی خاتون زیتون بی بی, 46 سال بعد سپریم کورٹ سے اس نے مقدمہ جیتا ہے اپنی وراثت کا حق لینے کے لیے. تو اب یہ ہماری سوسائٹی پر لازم ہے کہ غور کرے کہ بھئی لاز کے اندر کیا وہ جول ہے جس کو دور کرنا چاہیے, اور یہ اس طرح کے واقعات ریپیٹ نہ ہو. لیکن وہ خاتون نے 46 سال ایک بات سٹرگل کی ہے, تو اسی طریقے سے ہمیں اپنی بات کرنی ہے, سٹرگل جاری رکھنا ہے, اسی سے تبدیلی آئے گی انشاءاللہ.